محبوبیت عطا فرمائے، اور آخرت میں جو اس کا بدلہ ہے، اجر ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق دی اور مدارس کے ساتھ ہمارا رابطہ قائم کیا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو یہ بڑی نعمت ہے، اس پر شکر گزار بننا چاہیے، اور جتنا بھی شکر کریں تھوڑا ہے۔ کہ اللہ نے ہمارے قلوب کو اس طرف متوجہ کر دیا، رغبت پیدا کر دی اس کی، ورنہ بہت سی مرتبہ قلوب متوجہ ہی نہیں ہوتے ہیں، اسباب بہت ہوتے ہیں، رغبت پیدا نہیں ہوتی پڑھنے کی، مدرسے میں رہنے کی۔ اللہ نے اس کی رغبت دل میں پیدا کی اور مدرسے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ پہلی اور بنیادی چیز یہی ہے کہ اس پر ہم شکر گزار بنیں، جس کا اللہ کی طرف سے تقاضا بھی ہے، مطالبہ بھی ہے، اور شکر پر نعمت میں اضافے کا وعدہ بھی ہے۔ ان شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو ہم نعمت میں اضافہ کرتے ہی رہیں گے۔ تو زیادتی علم کا یہ سبب ہے کہ آدمی شکر کرے، اپنی زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی۔ زبان سے بھی آدمی شکر کر کے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو موقع دے دیا۔ پچھتاتے پچھتاتے نہ پڑے، کیا کرے اب آ ہی گئے ہیں تو، بلکہ شکر کے ساتھ خوش ہو کر فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، خوش ہو کر بشاشت کے ساتھ، اور حالات یکساں نہیں ہوتے، حال بدلتا رہتا ہے، جیسے موسم بدلتا رہتا ہے، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بارش، کبھی تیز دھوپ ہو جاتی ہے، کبھی ہلکی ہو جاتی ہے۔ ایسے انسانی حال بھی بدلتا رہتا ہے، یکساں نہیں ہوتا، کبھی خوب بشاشت پیدا ہو جاتی، کبھی سستی آ جاتی، کبھی تھکن ہو جاتی، لیکن جتنا عمل میں احتساب ہوگا اتنی بشاشت زیادہ ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ نے اپنی امت کو احتساب عمل کے ساتھ اٹھایا۔ عمل پر کیا ملنے والا ہے، ایمان کی قیمت بتائی، علم کی قیمت بتائی، طلب علم کے لیے نکلنے والا جو مسافر ہیں، آدمی ہیں، اس کے چلنے پر اس کو کیا مل رہا ہے، اس کے سفر پر کیا مل رہا ہے، پڑھنے پر کیا مل رہا ہے۔ احادیث ہے، ایک آیت کلام پاک کی پڑھ، ایک حرف اس پر 10 نیکیاں، کہ الف لام میم پورا ایک حرف نہیں، الف حرف و لام حرف و میم حرف، یعنی الگ الگ اس کو کیا کہ بھئی یہ بھی ایک حرف الگ ہے، یہ حرف ہے، اس کا الگ اجر ہے، اس پر بھی اجر ہے، اس پر بھی اجر ہے۔ جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ مشقت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا تو آدمی گھبرا جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، اپنا آتا نہیں ہے، کیونکہ جو آدمی اس میں مشقت برداشت کرتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ اب جس کو نہیں آتا ہے اس کو بھی رغبت پیدا ہو جائے گی، میرا اجر ڈبل ہے، اور اگر وہ چیز نہیں ہے تو آدمی 2-4 دن، ہفتہ 10 دن میں گھبرا جاتا ہے کہ بہت کوشش کرتا ہوں مجھے تو آتا ہی نہیں، تو وہ بھی گھبراوے نہیں، پڑھتا رہے شوق سے اور بشاشت سے، ہاں، اور پوری محنت سے، اس لیے کہ علم جو ہے وہ جان کھپائے بغیر نہیں آتا، پورا پرانا سلسلہ ہے اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب وحی آتی تھی تو آپ پر بڑی مشقت ہوتی تھی اس کی،
ڈورے والوں نے پڑھا ہوگا بخاری میں، اس اب پر مشقت ہوتی تھی، اور پھر اس علم کے لیے مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشقت اٹھائی، صحابہ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ قدر پیدا ہو، اور جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں اس وقت، جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں اس پر شکر پیدا ہو۔ ابھی ماضی قریب تک ہمارے بزرگوں نے کیا مشقتیں اٹھائی ہیں علم کے حاصل کرنے کے خاطر، اور وہی مشقت کے ساتھ جب انہوں نے لیا تو علم ان کے اندر رچ بس گیا اور قدر پیدا ہوئی، علم کی قدر پیدا ہوئی۔ بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے پڑھا، کتابیں پوری میسر نہیں ہیں، 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے ان کے پاس، رہنے کا کمرہ نہیں ہے، بوریوں پر زندگی گزارتے، اس لیے معروف ہے نا بوریا نشین، بوریا نشین کہتے ہیں علماء کہ بوریوں پر بیٹھے ہو اور علم حاصل کیا، بڑی محنت سے لیا اس کو، اس لیے کہ جان کھپائے بغیر نہیں آتا، یہ خالی دماغی ذہانت کے ساتھ حاصل نہیں ہو جاتا۔ ہاں الفاظ علم یاد ہو جاتے ہیں، ذہین آدمی ایک بار سنتا ہے یاد رہ جاتا ہے، ایک بار دیکھ لیتا ہے پڑھ لیا یاد ہو جاتا ہے، الفاظ علم کا حفظ ہو جاتا ہے، یاد ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت علم جو ہے عمل کی شکل میں اصل ہے، حقیقت علم ہے، اور اس علم پر یقین، علم پر عمل اور اس پر یقین، وہی علم نافع ہوتا ہے جب اس پر عمل ہو، علم پر یقین ہو، تو وہ علم نافع ہے۔ اس سے بڑی کوئی دولت دنیا میں نہیں ہو سکتی کہ آدمی کا اپنے علم پر عمل ہے اور اس علم سے زندگی بننے کا یقین ہے کہ دنیا بھی اسی سے بنے گی، آخرت بھی اسی سے بنے گی، قبر کے مراحل بھی اسی سے حل ہوں گے۔ یہ علم الہی ہے، علم الہی ہے، اور یقینی علم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور قطعی ہے، ظنی نہیں ہے، ظنی نہیں ہے، کامیابی اس میں یقینی ہے اور علم قطعی ہے۔ اس لیے کہ یہ علم کارآمد عمل اور یقین کے ساتھ، کس کے ساتھ ہے؟ عمل اور یقین کے ساتھ۔ تو ہماری کوشش بھی وہی ہوگی کہ پوری جان کھپا کر، یعنی محنت کر کے، جان کھپانے کا مطلب محنت کر کے اچھی طرح سے اس کو لینا ہے، اور لیتے ہوئے عمل میں لاتے جانا ہے، جو پڑھا ہے اس کو عمل میں لانا ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے متعلق علم ہم نے لیا ہے، عبادت سے متعلق تھا، یا معاملات سے متعلق تھا، یا معاشرت سے متعلق تھا، یا اخلاقیات سے متعلق کوئی بات تھی۔ حدیث پڑھی ہم نے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اب کیا کریں گے؟ کیا کریں گے کہ آج سے ہی کوشش کریں گے کہ ہماری زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج سے کوشش، عمل شروع ہو گیا کہ پہلے ساتھیوں کو پریشان کرتے تھے، جب موقع مل جاتا تھا تھوڑا کسی کو مذاق کر لیتے تھے، لیکن یہاں تو ہم نے پڑھا کہ زبان اور ہاتھ دونوں سے محفوظ رہے، تو اب وہ چیز ختم کریں گے، کیونکہ مذاق میں تمسخر ہوتا ہے، ٹھٹھا ہوتا ہے، مذاق میں کیا ہوتا ہے، اور کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، لا یسخر قوم من قوم، اس سے تو روکا ہوا ہے۔ ایسے جو پڑھیں گے اس پر عمل شروع، اس کا تقاضا ہے، علم کا یہ تقاضا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور وہی علم نافع ہے جو آدمی کو نفع کا ذریعہ، ورنہ وہ علم حجت بنے گا، آدمی کے خلاف کھڑا ہوگا کہ جاننے کے باوجود آدمی نے ایسا کیا ہے،
پہلے سے معلوم تھا ان کو، پھر بھی کسی کا مذاق کیا ہے، پہلے سے معلوم تھا ان کو، پھر بھی انہوں نے غلط بیانی دی ہے، جھوٹ بولا ہے، پہلے سے معلوم تھا پھر بھی انہوں نے نظر کی غلط استعمال کیا ہے. اس لیے کوشش اسی کی ہوگی. مدرسے ہمارے وہی ہیں کہ جس میں تعلیم اور تربیت، عملی طور پر اس کا ماحول بنانا یہ ہمارے ذمہ. اساتذہ کتنی نگرانی کریں گے یا منتظمین کتنی نگرانی کریں گے؟ اس کا عملی ماحول بنانا طلبہ کے ذمے ہے کہ مدرسے کی فضا میں اس کا عملی ماحول بنے کہ علم عمل میں آوے. نمازوں کے اوقات میں بروقت اذان ہوتے ہی مسجد میں نمازوں سے پہلے کی سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے نماز ہو رہی، کوئی طالب علم بھی اس سے باہر نہیں ہے. سارے طلبہ اطمینان سے نماز ادا کر رہے ہیں. بڑا فریضہ ہے نماز. تبلیغ میں دوسرا نمبر ہے ایمان اور دوسرا نماز ہے کہ عبادت کا آدمی عادی بنے، اور نماز چونکہ اہم ترین فریضہ ہے اور اسی پر بہت ساری چیزوں کا دار و مدار ہے. آدمی کی نیکی کی طرف جانے کا بہت بڑا راستہ نماز ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائیوں بے حیائیوں سے روکنے کی زبردست طاقت نماز میں ہے. اس محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ اچھی نماز پڑھنے والے بن. چاہے کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، اللہ دیکھ رہا ہے. جس اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، جس اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور نمازوں کی احادیث ہیں کہ نماز پڑھنے پر کیا ملے گا، اس میں سستی کرنے پر کیا وبال ہوگا، نماز چھوڑ دینے پر کیا عذاب ہوگا. اس کی روایات ہیں. فضائل نماز میں حضرت شیخ نے اس کو جمع کیا ہے. پھر نماز میں خشوع و خضوع ہیں تو اس نماز پر کیا ملے گا. تو احتساب عمل اور علم کے ساتھ عمل کا اہتمام، اور اہتمام کے ساتھ احتساب ہے، تو پھر دن بدن اعمال میں اعمال کا شوق بڑھتا جائے گا. زندگی لایانی سے، غفلت سے دور ہوتی جائے گی، جو اصل مقصود ہے علم کے ذریعے سے، کہ زندگی علم الہی کی روشنی میں گزرے، لایانی سے، غفلت سے آدمی دور ہو جائے. جب لایانی اور غفلت میں نہیں ہے تو پھر یہ آدمی گناہوں میں کیسے جائے گا؟ جو آدمی لایانی میں نہیں ہے، غفلت میں نہیں ہے، تو پھر وہ گناہوں کی طرف نہیں جا سکتا. اس لیے عملی زندگی بنانے کی ایک محنت ہے، اپنے اوپر محنت. تبلیغ میں یہ جو 6 نمبر ہیں نا، ایمان، نماز، علم، ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت اور تفریغ وقت، یہ نمبر محنت کر کے اپنے اندر داخل کرنے، یہ صفتیں اپنے اندر حاصل کرنی، اور روزانہ اس پر محنت ہے، صبح شام رات دن. اس کی عملی مشق، اس کے فضائل سن کر اس کا دھیان پیدا کرنا، اور پھر اس کی عملی مشق کرتے ہوئے اس میں کمال پیدا کرنا، ایمان میں بھی، نماز میں بھی، علم میں بھی، اللہ کے ذکر اور دھیان میں، مسلمانوں کے ساتھ سلوک اور رویوں اور ان کے اکرام میں، اور اخلاص جو بہت بڑا سرمایہ ہے، اور جان اور مال دونوں کو امانت سمجھ کر اللہ کے راستے میں لگانے کی مشق ہے. کیا ہے؟ آپ 6 صفات بول رہے ہو کہ اس پر مشق کرنی ہے، تو 24 گھنٹے روزانہ اس پر مشق ہے دھیان کے ساتھ. تو روزانہ کے اعتبار سے ان صفتوں میں کمال پیدا ہوتا جائے گا، اللہ سے تعلق بڑھتا جائے گا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت بڑھتے ہوئے آپ کے طریقوں کی عظمت دل میں آئے گی. پھر سنت کو سنت سمجھ کر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، دیکھا دیکھی میں نہیں، سنت سمجھ کر. پھر جب سنت سمجھ کر اس پر عمل کریں گے تو ابتدا ہوگی ظاہری سنن سے جو آسان ہے، اور پھر باطنی سنتیں جو ہیں اور دیگر زندگی کے دیگر شعبوں سے متعلق جو سنتیں ہیں اس پر عمل کرنے کا داعیہ پیدا ہوگا کہ مشق ہو رہی ہے روزانہ. تو اب سنت محبوب ہو جائے گی، اور سنت کے خلاف جو کچھ ہوگا اس میں دلچسپی نہیں رہے گی، اس کی طرف طبیعت نہیں چلے گی.
سنت کی طرف طبیعت چلے گی. اور اگر دیکھا دیکھی میں ہے تو آدمی وہ جو دل کو چھونے والی اور دل کو اچھی لگنے والی ہوگی وہ سنت لے لے گا. اور جہاں مشقت ہے یا اندر مجاہدہ ہے کہ کیسا دکھوں گا اس سے، کیسا لگے گا، لوگ کیا کہیں گے اس میں، تو پھر وہ سنت آدمی چھوڑ دے گا. اور اگر مشق کر کے محبت پیدا ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے طریقوں کی عظمت آئی ہے، کیونکہ اس کو بولا ہے، اس کی فضیلتوں کو بولا ہے، آپ کے طریقے پر عمل کرنے کے فائدوں کو سنا ہے، ہر سنت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اور یہ مطلوب ہے اس کام سے کہ ہماری زندگیاں سنت طریقے پر آ جائے. ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، کسی سے بات کرنا، کسی کی بات سننا، اس کی سنتیں ہیں. بات کرنے کی سنت ہے کہ جس کے ساتھ آپ بات کرتے تھے پوری طرح متوجہ ہو کر بات کرتے تھے، صاف صاف بولتے تھے، اور سنتے تھے تو پورے توجہ سے بات سنتے تھے. سننے کی سنتیں ہیں. سامنے والا بولتا تھا تو اچھی طرح سے اس کی بات سن، بیچ میں سے کاٹتے نہیں تھے، ہے نا سنتوں میں. تو ابھی سے وہ اپنے طالب علم دوستوں کے ساتھ آدمی سنت کے مطابق گزارے. تو پھر تمام قسم کی جو زائد بے تکلفی ہیں، جس سے بے اکرامی ہوتی ہے ایک دوسروں کی، پھر دل ٹوٹتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اتباع سنت سے وہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. احترام اور اکرام کی فضا بنے گی. اور جب طلباء کے ساتھ یہ سلوک اور رویہ ہوگا تو اساتذہ کے ساتھ کیسا ہوگا؟ جب طالب علم کے ساتھ اتنا اکرام اور احترام کا معاملہ کر رہا ہے، سنت کے مطابق اس کے ساتھ برت رہا ہے، پھر اساتذہ کا ادب اور احترام اور زیادہ ہے. جسے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم بھی لیا، آپ کا ادب بھی کیا، احترام کیا آپ کا. پھر وہ آداب ہیں اساتذہ کے ساتھ، منتظمین مدرسہ کے ساتھ، اور مدرسے کے عام لوگوں کے ساتھ جن کا تعلق ادارے سے کسی بھی طرح کا ہے، چاہے دربان ہے مدرسے کے، قابل احترام ہے. یہ ایک عملی زندگی ہے. لیکن وہ مشق کے ساتھ، اگر ہم اس کی مشق کر رہے ہیں اس دھیان کے ساتھ، تو دن بدن یہ چیزیں اندر پیدا ہوتی جائے گی. اور وہی مطلوب ہے. آدمی سب سے پہلے انسان بن جائے. کیا بن جائے؟ انسان بن جائے. انسانی صفتیں ہیں یہ. پھر اس میں دھیرے دھیرے کمال پیدا کرے گا آدمی، کمال پیدا کرتا جائے گا تو اس انسان کا مرتبہ اور مقام اللہ کی نظر میں بڑھتا جائے گا، اس کی عزت اللہ کے وہاں بڑھے گی. ہاں، اس لیے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہتے بھائی میں تو ہمارے یہاں تو آدمی آوے تاکہ انسان بن جائے. کیا بن جائے؟ انسان بن جائے. اور انسان ان صفتوں کے ساتھ، ہاں، کہ ان کی کیا ادب ہے، احترام ہے، اللہ رسول کے حکم کا پاس و خیال ہے، بڑے اور چھوٹوں کی تمیز ہے، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ اور طریقہ ہے. اس محنت سے چیزیں چاہی جا رہے کہ ہم ان چیزوں پر مشق کر کے ہم خود حاصل کریں. دوسروں میں تبلیغ تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے سب سے پہلے ہم ان صفتوں کو محنت کر کے اپنی زندگی میں داخل کریں گے. اور ہم محنت کر کے اپنے اندر اخلاص پیدا کریں گے. کیا پیدا کریں گے؟ اخلاص، کہ اللہ کے لیے ہے. ہوتا ابتدا میں نہیں ہوتا اخلاص، ماں باپ کی وجہ سے آدمی کرتا ہے، مدرسے میں ہے اساتذہ کی وجہ سے کرتا ہے. اچھا خاصا آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں تھا، کسی استاد کو دیکھا ایک دم سے سنبھل گیا. مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، اب تو آدمی اللہ کے لیے سنبھلنے والا بنا. کس کے لیے سنبھلے؟ اللہ کے لیے سنبھلے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں کس حالت میں ہوں. یہاں تک کہ پھر آدمی تنہائی میں اکیلا ہوگا تو اکیلا بھی اس طرح رہے گا جیسے اس کے سامنے کوئی ہے. جب آدمی اکیلا ہوتا ہے تو اس کو کہ بھائی کوئی نہیں ہے،
تو بز ایسے کام کر گزرتا ہے جو حیا شرم کے خلاف ہے، حیا کے خلاف ہے، یا معصیت ہے، تنہائی میں آدمی گناہ کی طرف چلا گیا. لیکن یہ دھیان پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ اللہ ہے میرے ساتھ. کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو پھر اکیلے ہونے کے وقت بھی آدمی جو ہے معصیت نہیں کرے گا. معصیت دور کی بات ہے، کوئی بے ادبی بھی نہیں کرے گا، ایسا کام جو کسی لوگوں کے سامنے جب نہیں کرتا تو اکیلا ہونے میں کرے گا؟ ایسا نہیں کرے گا. ایسا یہ دھیان ہے کہ اللہ میرے ساتھ اور وہ مجھے دیکھ رہا. ایسی مشق کرنی ہے اخلاص کی. پھر ہمارا پڑھنا، ہماری نماز، ہمارا ذکر تلاوت، ہمارے اخلاق سارے کس کے لیے ہیں؟ کہ اللہ کے لیے. بہت بڑی کیفیت ہے، بہت بڑی صفت ہے. بہت دیر کے بعد اخلاص آتا ہے، لیکن ابھی سے اگر ہم محنت شروع کر دیتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو اللہ پاک ہماری طلب اور محنت پر جلدی عطا کر دے گا. اور جان و مال ہمارے پاس امانت ہے. جان مال ہماری نہیں ہے، ہمارے پاس امانت. جو کچھ بھی امانت اس کو امانت سمجھ کر ہم استعمال کریں. ذاتی مال نہیں ہے. امانت کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ کہ امانت ہے تو اس کے احکام ہیں، کس طرح استعمال کیا جائے گا، اس کے مسائل ہیں. تو یہ جان مال ہمارا نہیں ہے. ہمارے پاس امانت اس کی مشق ہے کہ ہماری چاہتوں پر نہیں لگے گا. ہماری چاہتوں پر نہیں لگے گا، بلکہ وہ اللہ کے حکم پر لگانا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر اس کو لگانا ہے. جان کو بھی، مال کو بھی. اس کی مشق ہے. اب ہماری مرضی سے چھٹیاں نہیں گزاریں گے. اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اپنی مرضی سے مدرسے میں نہیں رہیں گے. اللہ کی مرضی کیا ہے؟ دن میں پڑھائی ہے، رات کا وقت اللہ نے دیا، تو اللہ کی مرضی کیا ہے رات میں؟ اس کو امانت سمجھیں گے کہ منشا خداوندی کے خلاف نہ ہماری جان لگے نہ مال لگے. امانت ہے ہمارے پاس. اس کی مشق ہے مدرسے میں رہتے ہوئے 24 گھنٹے کہ ہماری جان و مال صحیح جگہ لگے، غلط جگہ پر نہ لگے، بلکہ افضل سے افضل جگہ پر لگے، مفضول جگہ پر بھی نہ لگے. ابھی سے اس کی مشق ہو. جو دنیاوی لائن سے بڑی ڈگریاں حاصل کرنے والے ہوتے ہیں ان کی یہی مشق ہوتی ہے کہ ان کے حساب سے افضل سبجیکٹ میں وہ وقت گزارتے ہیں. شروعات ہوتے ہیں 12ویں کے بعد سے آرٹس، کامرس، سائنس کا، تو وہیں سے وہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ سب میں افضل جو ہے نا سائنس ہے، تو وہ وہاں جاتے ہیں کہ ان تینوں میں سب سے اچھا یہ فیلڈ یہ ہے. اب پھر اس میں وہاں جانے کے بعد وہ دن رات صبح شام محنت کرتے ہیں. کھیلنے کودنے بھی زیادہ نہیں جاتے وہ. اور دوسرے بہت سارے ایسے معاشرتی خاندانی جو پروگرام ہوتے ہیں خوشی غمی کے، اس میں شریک نہیں ہوتے. پڑھائی کر رہے ہیں. ان کے گھر والے بھی فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو نا ڈاکٹر بنتا ہے، اس لیے آیا نہیں، وہ شادی میں نہیں آیا، وہ فخر سے کہتے اس کو. اور کسی کا بچہ مدرسے میں نہ آیا ہو تو ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ مول صاحب نے رجعت نہیں دی. تو وہ ان کی نظر میں وہ اہم کام ہے. کون سا؟ اس کے میڈیکل سائنس میں پڑھ رہا ہے تو بڑا اہم کام ہے وہ اس سے بہتر کام ہے کہ وہی لگا رہے، وہ یہاں نہ آوے. ابھی ویکیشن میں اس کو کہتے بیٹا وہی رہنا، ابھی محنت کر لینا، کوچنگ کر لینا، تو ویکیشن تو یہاں بھی گزر جائے گا تمہارا. اس کو کہتے کہ کوچنگ کرنا برابر ہوا، محنت کرنا. جب وہ بہت ضد کرتا ہے وہاں سے آنے، پھر کہتا ہے ٹھیک ہے پھر اگر تجھ کو آنا ہو تو، باقی ہم تو کہتے ہیں وہی رہو. کیونکہ انہوں نے اس کو افضل بہتر کام سمجھا ہے. ہم کوشش کریں کہ افضل سے افضل کاموں میں لگے رہیں. تعلیم کے اوقات میں تعلیم میں ہیں، عبادت کے وقت میں عبادت میں ہیں، اور آرام کے وقت میں آرام میں ہیں، کھانے پینے کے اوقات میں وہاں پر ہیں. لایانی کی عادت نہ بناؤ. لایانی کی عادت نہ بناؤ کیونکہ اس کا کوئی حد نہیں ہے. آپ کرتے ہی جاؤ، کرتے ہی جاؤ. کوئی حد ہے اس کی؟ ہاں، اس کی حد سے پھر گناہ شروع ہوتے ہیں. وہاں سے پھر
گناہ شروع ہو جاتے ہیں. وہ دونوں ملی ہوئی بارڈر ہے ان دونوں کی. آدمی لایانی کا عادی ہوا ہے، اب وہ گناہ کی بارڈر میں حد میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر گناہ اور شہوتوں کی کوئی حد نہیں، پھر آگے آ جاتا جائے آدمی، کبھی پوری نہیں ہوگی. تو اس لیے افضل سے افضل کاموں میں لگنا ہے. تعلیمی اوقات میں تعلیم میں لگنا ہے، آرام کے وقت میں آرام کر لینا ہے، کھانے کے وقت میں کھانا کھانا ہے، نمازوں کے اوقات میں اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، اہتمام کے ساتھ. مدرسے میں ہی ہے اور کوئی کام تو ہے نہیں. تکبیر اولا فوت نہیں ہونی چاہیے. یہ تکبیر اولا کے ساتھ جتنا ہو صف اولا میں اہتمام کریں. جتنا ہو سکے 5-10 منٹ جلدی آ گئے، کوئی معمول ہے، کچھ پڑھنا ہے تو وہیں جا کے پڑھ لیں. تلاوت باقی ہے، دور سنانے کا باقی ہے، اس کو یاد کرنا ہے تو اس وقت میں یاد کر لیں. یا کوئی کتاب کتاب لے کر چلے گئے، وہاں اپنی سنت پڑھ لی، 10 منٹ بچے تھے، کتاب دیکھیں. اہتمام عمل کی عادت بنے گی اس سے، نماز میں پابندی کرنے کی. اور فرائض جو ہے وہ اصل بنیاد ہے، اس میں کمی نہ ہو، اور خصوصاً نماز میں کمی نہ ہو. اور اس کے نماز کی سنتیں، نماز سے پہلے، نماز کے بعد. بہت زیادہ لمبی نفلوں کی عادت اس زمانے میں جو ہے وہ تعلیم پر اثر پیدا کرتی ہے. باقی اتنا وقت تو ہمارا آتے جاتے یہاں چائے میں، ناشتے میں، اس میں گزر جاتا ہے، جتنی دیر میں اوابین ہو جاتی ہے. مختصر اوابین پڑھ لے آدمی کیا جاتا ہے. درسگاہ پہنچتے پہنچتے ویسے بھی یہ پڑھ کر اگر سیدھا درسگاہ پہنچے گا تو انشاءاللہ بغیر پڑھے ہوئے جو جا رہے ہیں ان سے پہلے پہنچ جائے گا. وہ کہیں ٹھہر گئے، کسی سے بات کی، یہ کیا ہو گیا اتنے میں تو. لیکن ابھی سے عادت بنی ہے عبادت کی. انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں کہ کثرت سے عبادت کرنے والے ہوتے تھے. نبیوں کی جو حالات بیان کیا نا، اس میں ان کی عبادتوں کا بھی تذکرہ ہے. کثرت سے عبادت کرنے والے تھے، اور ان کی صفتوں کا تذکرہ ہے کہ وہ نیک تھے، صالح تھے، سچے تھے. ان کی صفتیں کلام پاک میں بیان ہوا ہے، انبیاء کی صفتیں کہ وہ سچے تھے اور نبی تھے، بردبار تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے. مختلف انبیاء کی صفتیں بیان کی. تو یہ کیفیتیں پیدا ہوں، اور یہ کیفیتیں عملوں سے پیدا ہوتی ہیں، خالی پڑھنے سے پیدا نہیں ہوتی. آدمی پڑھتا جاوے، عمل کرتا جاوے تو عمل سے وہ کیفیت پیدا ہوتی. آدمی کھانا پکانے کی کوئی بک لے کر روزانہ نئی نئی قسم کے کھانے اندر پڑھ رہا ہے، پھر اس کا پیٹ بھر جائے گا. بولو نا بھائی. آج سبق پڑھا ہے بریانی کا تفصیل کے ساتھ کہ بریانی میں یہ اجزاء ہیں، اس کو ایسے پکانا ہے، اور اس کو ایسے سجانا ہے، پھر ایسے دسترخوان پر لگانا ہے، پھر ایسے اس کو ہاتھ میں اٹھانا ہے، پھر لقمہ منہ میں رکھنا ہے، پھر اس کو چبانا ہے. تو ایسا اس کا پورا سبق پڑھ لیں تو کیا پیٹ بھر جائے گا؟ ارے بھائی پڑھے گا. کباب کا سبق پڑھے دوسرے دن، کباب کے لیے ایسا گوشت چاہیے، ایسے مسالے چاہیے، پھر اس کو ملانا ہے، اس کو ہلانا ہے، اس کو پکانا ہے، اس کو ہاتھ سے اٹھانا ہے، پھر اس کو لقمہ بنا کے منہ میں رکھنا ہے اور اس کو چبانا ہے، پھر بڑا مزہ لینا ہے. آ جائے گا مزہ؟ بولو نا بھائی کہ اس سے تھوڑی مزہ آئے گا، تو پڑھا ہے خالی. ایسے جو ہمارا علم ہے وہ اصل عمل ہے. جب وہ عمل میں آئے گا تو پھر اس کے ذریعے سے کیفیات بنتی ہے. ہاں، اور اس عمل میں مزہ آتا ہے. اس عمل میں پھر اس کا ذوق بنتا ہے، پھر نماز پڑھنے میں، ذکر کرنے میں، تلاوت کرنے میں، علم حاصل کرنے میں، اور حاصل کیا ہوا جو علم ہے اس پر عمل کرنے میں پھر کیفیت بنے گی، مزہ آئے گا. اور بشاشت پیدا ہوتی ہے طبیعت، جیسے کھانا کھا کے بشاشت پیدا ہوتی، پھر اس میں جو الگ الگ انواع اقسام ہے اس کو کھانے کی بشاشت الگ ہوتی ہے. دال چاول ہی آدمی 2 دن کھاتا رہا، تیسرے دن بریانی ملتی ہے تو بشاشت الگ ہوتی ہے. بولو نا بھائی.
اور پھر کبھی پھل مل گئے تو اس کی بشاشت الگ پیدا ہوتی، ہفتے میں ایک آدھ دن آئس کریم مل گئی تو پھر اس کی بشاشت الگ ہوتی ہے۔ تو انواع و اقسام کے کھانے پینے سے جو طبیعت میں اس کا اثر ہوتا ہے، ایسے عملوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ہاں، بشاشت بڑھتی ہے، اس کا نور ہوتا ہے عمل کا، وہ پیدا ہوتا ہے، اس سے قوت پیدا ہوتی ہے، باطنی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے عمل سے وابستہ ہونا ہے۔ یہ 6 صفات جو ہیں وہ عملی مشق کے لیے ہیں، اس پر محنت کی ہم نے، اس میں کمال پیدا کیا، تو اب دیگر جو صفتیں ہیں، دیگر صفتوں کے لیے اب جگہ بنی ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، توکل ہے، عاجزی ہے، تواضع ہے۔ تو پھر دن بدن یہ طالب علم قیمتی بنتا جائے گا، دن بدن قیمتی بنتا جائے گا۔ ایک قیمت آدمی کی تحریر کی ہے، تحریر ہوتی ہے نا، اچھی تحریر ہے، اور ایک قیمت آدمی کے عمل کی ہے۔ عمل کے اعتبار سے قیمتی بننا ہے، اس لیے ایک تو پوری محنت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، جان کھپا کر پڑھنا ہے، ادب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو ہمارے زمانے میں جوانوں میں جو ایک قسم کی آزادی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ حدود پار کر رہی ہے، بہت زیادہ حیوانیت تک پہنچی ہوئی ہے۔ وہ ہمیں ان کی نقالی نہیں کرنی، اسکول کالج کے لڑکوں کی یا دیگر باہر گھومنے پھرنے والے لڑکوں کی، ہمیں تو نقل اتارنے کا حکم دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاری صحابہ نے۔ اب صحابہ میں نوجوان صحابہ بھی تھے، انہوں نے نقل اتاری، تو کیسے نقل اتاری انہوں نے؟ اس کی ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کی نقل اتاریں، ان کے طریقے پر ہم رہیں، آزادی پیدا نہ کریں۔ ہاں، ہمارے یہاں تو اطاعت ہے، آزادی نہیں ہے۔ دنیا میں اس وقت سب جگہ آزادی کا نعرہ لگ رہا ہے، آزادی آزادی آزادی۔ عورتیں کہہ رہے کہ ہم کو آزاد کرو، مرد کہہ رہے ہمیں آزاد کرو، بچے کہہ رہے ہم بھی آزاد ہیں، کون ہمیں پوچھنے والا ہے؟ لیکن وہ راستہ تو، آزادی کا جو راستہ ہے وہ تو شیطان والا راستہ ہے۔ کون سا راستہ ہے؟ اور اطاعت والا جو راستہ ہے وہ نبیوں کا راستہ ہے، کہ اطاعت والی زندگی بنانی ہے۔ اس 4 دیواری میں اطاعت کے ساتھ رہنا ہے۔ اطاعت پر ہدایت ہے، ان تطیعوہ تہتدوا، اطاعت ہوگی تو ہدایت کی راہ کھلے گی۔ اور اصل اطاعت اللہ رسول کی ہے، کہ ان کی اطاعت کے لیے راستہ ہموار ہوتا ہے کہ آدمی اپنے بڑوں کی اطاعت سے ابتدا کرے، والدین کی اطاعت ہے، اساتذہ کی اطاعت ہے، اپنے جو بڑے ہیں ان کی اطاعت ہے۔ اطاعت کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ، کہ تعلیم ہماری پابندی کے ساتھ، سبق سے پہلے اس کا مطالعہ کر لیں، سبق میں پوری حاضری اچھی طرح سے ہو، بشاشت کے ساتھ ہو، اور اس کے بعد پھر اس کی تکرار ہے تاکہ پختہ ہو جائے، اچھا ہو جائے۔ اور تکرار کے بعد عمل ہے۔ تکرار کے بعد کیا ہے؟ بولو نا بھائی، ذرا زور سے بولو۔ ہاں، کہ تکرار کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر کہ تکرار پر پورا کر دینا ہے؟ نہیں، تکرار کے بعد عمل بھی ہے۔ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو پڑھا ہے اس پر عمل بھی ہے، اس کو یاد بھی اچھی طرح کرنا ہے، محفوظ بھی کرنا ہے، اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور اچھا عمل کرنا ہے، تو وہ اچھا محفوظ ہو گیا۔ تو اس لیے ایک تو اس کی فضا بنانی ہے، اور محنت سے پڑھنا ہے، عمل کی نیت سے پڑھنا ہے، ادب احترام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ یہ پڑھنا سب سے پہلے ہمارے لیے مفید ہوگا، یہ پڑھنا سب سے پہلے ہمارے لیے مفید ہوگا، اور یہی اصل ہے۔ اس کے بعد دوسرے تقاضے پڑھنے کے شروع ہوتے ہیں۔ پڑھنے کے تقاضے کسی کو پڑھانا، کسی کو سکھانا، کوئی دینی خدمت کرنا، لیکن پہلا اس کا پہلو یہی ہے کہ اچھی طرح سے سمجھنا، اچھی طرح سے محنت سے پڑھنا، پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا، اس کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا۔ یہی پہلا اس کا موضوع ہے علم کا، کہ اس پر
اچھی طرح سے عمل ہو جائے. کریں گے انشاءاللہ. کون کون کریں گے؟ اس سوتے سوتے کریں گے، جاگتے جاگتے کریں گے بھائی؟ جاگتے جاگتے کریں گے تو اس کو اچھی طرح سے کرنا. پھر ہمیں مدرسے کی چار دیواری میں ہی اپنی تعلیم کو دعوت کے ساتھ جوڑنا ہے. کس کے ساتھ جوڑنا ہے؟ دعوت کے ساتھ، جو اس علم کا دوسرا تقاضا ہے. پہلا تقاضا کیا ہے؟ بولو نا بھائی. اپنی ذات سے اس پر عمل کرنا. اور دوسرا تقاضا کیا ہے؟ اس تعلیم کو دعوت کے ساتھ جوڑ کر ابھی سے اس کی مشق کرنا ہے، اس لیے کہ یہ علم ہمارے پاس امانت ہے. علم ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. اس کو ہمیں پہنچانا ہے. عمل کرتے ہوئے اس کو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے. اور ہمارے پاس پہنچانے کا میدان بہت وسیع ہے، اس لیے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں. آپ خاتم النبیین ہیں. نبیوں کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. اور حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں. تمام جہانوں کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے. اور آپ کی نبوت کا زمانہ جو ہے وہ کب تک ہے؟ قیامت تک ہے. کہ قیامت تک کوئی دوسرے نبی ہے تو آپ ہی کا اتباع ہے. تو ہمارے پاس میدان محنت بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے. عرب، عجم، پوری دنیا ہے. میدان ہمارا بہت وسیع ہے. تو اس لیے اس وسیع میدان تک پہنچنے کے لیے ہمیں اچھی طریقے سے اس علم کو پہنچانے کا طریقہ بھی سیکھنا ہوگا. خود عمل کرتے ہوئے، اچھی طرح سیکھتے پڑھتے ہوئے اس کو پورے عالم تک پہنچانے کا طریقہ ہمیں سیکھنا ہے. اس کو کیسے پہنچائیں گے؟ اور یہ راستہ جو ہے آسان نہیں ہے. ہاں، کہ اس میں حالات ہے، مشقت ہے، قربانیاں ہیں، مجاہدے ہیں. اس لیے ان ساری چیزوں کی مشق ہوگی تو ہم اس راستے پر چل سکیں گے اور ہم اس کو کر سکیں گے. ہاں، کیونکہ لوگوں میں عموماً طلب نہیں ہے. عموم میں عامتاً طلب نہیں ہے. طلب والے بہت تھوڑے ہیں. تو طالبوں میں طلب پیدا کرنی ہے. طالبوں میں طلب پیدا غیر طالبوں میں طلب پیدا کرنی ہے. ان میں طلب دوسری ہے، دنیا کی ہیں، خواہشات کی طالب ہے. وہ گناہوں پر زندگیاں پڑی اور گناہ محبوب ہو چکے ہیں. گناہ کیا ہو چکے ہیں؟ محبوب ہو چکے ہیں. تو اس میں بڑی حکمت کی ضرورت ہے. بڑی حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ رہا، اور خصوصاً امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا کہ آپ نے بڑی تواضع، بڑی عاجزی، بڑی نرمی، بڑی حکمت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. اور لوگوں کی طرف سے ایذائیں ہیں، تکلیفیں ہیں، گالیاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے واقعات ہیں نا، سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں نا. ہم اس کو بھی اسی زاویے سے پڑھیں. سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں کہ اس میں سے ہمیں اخذ کرنا ہے. آپ کی دعوت کو، آپ کی عبادت کو، آپ کے علم کو، آپ کے اخلاق کو، ساری چیزوں کو لینا ہے اندر سے. اس لیے کہ پڑھنے کا یا کسی بھی عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے. انما لکل امرئ ما نوى. جو نیت، اگر ہم نے صرف معلومات کے اضافے کے واسطے سیرت کو پڑھا ہے تو معلومات میں زبردست اضافہ ہو جائے گا. یا سیرت کی ہمارے ذمہ تقریر تھی انجمن میں، اس لیے سیرت کو پڑھا تاکہ ہم اچھی طرح سے تقریر کر سکیں، تو اچھے مقرر بن جائیں گے. اور ہم نے اس نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہے کہ ہم آپ کی سیرت کو، چونکہ آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، آپ کی زندگی کی نقل اتارنے کا ہمیں حکم دیا ہوا ہے، اس لیے ہم پڑھیں کہ آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ہم لیں گے، اخذ کریں گے. آپ کی عبادت کو بھی، آپ کی دعوت کو بھی، آپ کے اخلاق کو بھی، آپ کی خدمت کو بھی، آپ کی تواضع کو بھی ہمیں لینا ہے. تو پھر اس کی توفیق ہو جائے گی. مانوا
پڑھنے کی جو نیت ہوگی وہ حاصل ہو جائے. اسی نیت سے ہم لیں گے کہ کن صفتوں کے ساتھ آپ متصف تھے اور آپ کے دعوت کا طریقہ کیا تھا. ایک آدمی کو آپ نے کیسے دعوت دی، 2 کو دعوت دی، 10 کو دعوت دی، 20 کو دعوت دی، غلاموں کو دعوت دی. تو آپ کے طریقے میں سب سے پہلے تو عاجزی انکساری ہے. کیا ہے؟ عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے. تواضع کے ساتھ آپ نے لوگوں کو بلایا ہے اور آپ نے اپنا سب کچھ مٹا کر لوگوں کو بلایا. آپ بہت بلند مقام پر تھے لیکن بہت نیچے آ کر دعوت دے رہے ہیں. آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت بڑا مقام ہے آپ کا، لیکن آپ لوگوں کے پاس عام آدمیوں کی طرح جا رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں. ان کی طرف سے رویہ غلط ہے، سختی ہے، انکار ہے، لیکن اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور زیادہ ہو رہی ہے، سمجھانے میں اور زیادہ آپ کوشش کر رہے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں، ان کے خوشامد کر رہے ہیں، اللہ پاک تسلی دے رہا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے جو اس کا طریقہ ہے دعوت دینے کا، سمجھانے کا، کہ تواضع سے، عاجزی سے، نرمی سے. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا جا رہا ہے، فرعون کے پاس جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے. کیا کر رکھا ہے؟ خدائی کا دعویٰ کر رکھا. عموماً ہم لوگ ایسے معاملے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ لاتوں کا بھوت ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہ لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانے گا، اس کو ڈنڈے کی ضرورت ہے. اور اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے اس کے بارے میں کہے کہ قولا لہو قولا لینا، کہ اس سے نرم گفتگو کرنا. اسے کیسے گفتگو کرنا؟ نرم گفتگو. تو حکمت، موعظت کیا ہے؟ حکمت، موعظہ حسنہ، اچھی نصیحت. تو وہ طریقہ سیکھنا ہے اور وہ عملی چیز ہے. وہ بھی کیسی چیز ہے؟ عملی چیز ہے. ہاں، آدمی پر کسی چیز کا ری ایکشن جو ہے کسی ایکشن سے ہوتا ہے، وہ جب وہ عمل میں ہوتا ہے تب اس کا ظاہر ہوتا ہے. خالی آدمی پڑھ رہا ہے حکمت کس کا نام ہے، موعظت کس کو کہتے ہیں، دعوت کا یہ طریقہ ہے، تو اس سے اس کے اوپر نہ اس کی طرف سے کوئی ایکشن ہے نہ اس پر کوئی ری ایکشن ہے. اس کا آدمی کا کوئی کام ہوتا ہے تو اس پر کوئی اثر ظاہر ہوتا ہے. یہ سامنے والے سے بات کی کہ بھائی دیکھو نماز فرض ہے، نماز پڑھنی چاہیے. وہ آدمی کہ جاؤ تم کو کیا ہے، تم اپنی پڑھ کے بیٹھو. تو اس وقت کیا ہوگا؟ کیا ری ایکشن ہوتا ہے ہمارے اوپر؟ ہماری نرمی اور تواضع بڑھ رہی ہے، اس کے اوپر غصہ آ رہا ہے. اگر مشق نہیں کیے ہیں تو غصہ ہی آنے والا ہے، ظاہر بات ہے. اور اگر آدمی نے مشق کی ہے اس کی تو تواضع نہیں. بھائی ایسی بات نہیں، اللہ کے لیے ایسا کرو. اور آدمی تھوڑا سا نیچے آئے گا کہ یار سامنے والے میں جہالت ہے، اور جہالت کا جواب جہالت سے دیا جائے گا تو دو جہالتیں مل کر کیا ہوگا؟ جہالت میں اضافہ ہوگا کہ علم میں اضافہ ہوگا؟ بھائی اندھیرا اور اندھیرا ہو جائے تو کمرے میں اندھیرا پہلے سے ہی تھا، لائٹ نہیں تھی، اور سورج بھی غروب ہو گیا تو اب اندھیرا کیا ہوگا؟ اندھیرا بڑھ جائے گا. تو اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو جہالت کے مقابلے میں اخلاق دیے. لوگوں میں، قوموں میں جہالت تھی، نبیوں کو کیا دیا؟ کہ عالی اخلاق دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہالت اعلیٰ درجے کی تھی، بلکہ جاہلیت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے بہت اونچے مقام پر بٹھایا. انک لعلی خلق عظیم. تو دعوت کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے، اس کی عملی مشق ہے. تو کچھ چھوٹے موٹے اعمال مدرسے کی چار دیواری میں رہتے ہوئے اپنی تعلیم کے ساتھ روزانہ اس کی مشق کے لیے کچھ اعمال بتائے کہ بھئی یہ کرتے رہیں تو اس سے دھیرے دھیرے اس کی مشق ہوگی مدرسے میں رہتے ہوئے. پھر چھٹیوں میں 24 گھنٹے میں قرب و جوار میں جائیں گے تو ہفتے میں تھوڑی ایک آدھ دن موقع مل جائے گا، تھوڑی اور مشق ہوگی. سالانہ کی بڑی چھٹیاں 2 مہینے کی ہوتی ہے تو اس میں 40 دن مختلف صوبوں میں جائیں گے تو اور زیادہ مشق ہوگی. 1 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال تک گئے تو دھیرے دھیرے مشق ہوتی ہے. یہ پریکٹیکل چیز ہے، عملی چیز ہے.
اس لیے اس کی مشق کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ مشق کرنے کا. اپنی ذات سے عمل کی مشق، نماز، ذکر، عبادت، اخلاق، اعمال کی، اور دوسروں پر بات کرنے کی، سمجھانے کی ایک مشق. تو ذمہ داری کے طور پر اپنے تعلیم کی رعایت کے ساتھ سبق کی پابندی اور مطالعہ اور تکرار کی پابندی کے ساتھ روزانہ کچھ اعمال مدرسے کی چار دیواری میں آپ حضرات کرتے ہی ہیں کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر مشورہ کریں. مشورہ جو وہ سوچنے کی مشق ہے کہ ہم اپنی سوچ اور فکر کو صحیح رخ پر لے جائیں. عموماً آدمی مدرسے میں یا کسی بھی جگہ ہوتا ہے، اس کی سوچ کیا ہوتا ہے کہ میرا کھانا اچھا ہو جائے، میرا بستر اچھا ہو، میرے کپڑے اچھے ہو، شاہی وقت پر مل جاوے. یہی ہوتا ہے. ایک دو آدمیوں سے دوستی کر رکھے تو ان دوستوں کو راحت پہنچانے کی نیت ہو کہ میرا دوست ہے. اس روزانہ یہ 5 منٹ مشورہ کر کے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میری اپنی ذات سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں میں اللہ کا مبارک دین کیسے زندہ ہو جائے. دین سوچنا ہے. ابھی سے اپنی فکر اور سوچ کو اس رخ پر لے جانا ہے جو نبیوں کی فکر ہوتی تھی کہ دنیا میں دین کیسے زندہ ہو. دنیا میں دین کیسے زندہ ہو. ہمارے پاس اس وقت اتنی سخت طاقت قدرت نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا میں جائیں گے، لیکن سوچنے کی تو طاقت ہے. اپنی سوچ سے ہم شروعات کریں گے کہ پورے عالم میں دین کیسے زندہ ہو. جو بے دینی ہے باہر کی، وہ بے دینی پر ہمیں غم ہو رہا ہو، افسوس ہو رہا ہو. جہالت پر، غفلت پر، بے دینی پر اندر غم ہے، افسوس ہے. عالم میں دین کیسے زندہ ہو، اس کو ہم سوچ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے مدرسے کی چار دیواری. روزانہ 1 منٹ 2 منٹ اس کا سوچنا معمولی چیز نہیں ہے. دھیرے دھیرے اس میں بڑی قوت پیدا ہوتی ہے. آدمی سوچتے سوچتے کرنے والا بنتا. زمین پر بیٹھے بیٹھے سوچا کسی نے کہ ہوا میں اڑنا ہے تو اڑا ہوا میں، اور پھر اس نے سوچا کہ صرف میں اکیلا کیا اڑوں، بہتوں کو اڑانا ہے، تو بڑے بڑے کتنے جہاز پھر رہے ہیں پورے. ایک سوچ ہے. جتنے ساری دنیا کی جو چیزیں پیدا ہو رہی ہے، نئی نئی چیزیں جو بن رہی ہیں، تو اس کے پیچھے کسی انسان کا دماغ لگا ہے جو اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہے ہر انسان کو، قوت فکر. اس کا استعمال صحیح کرنا ہے، ورنہ وہ گناہوں میں استعمال ہو جائے گی. قوت فکر. روز آدمی سوچے گا آج کس کو پریشان کریں گے، آج کس کی کتاب غائب کر دیں گے، آج کس کا قلم چھپائیں گے. ہوتا ہے نا سب. تو آدمی کا رخ مڑ جاتا ہے، کسی اور رخ پر چلا جاتا ہے، اور شیطان لگا ہوا ہے. تو ہمیں ابھی سے اپنی سوچ کو صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے، اچھی سوچ بنانی ہے. اس کے روزانہ 5 منٹ بیٹھیں، سوچیں اس کو. اور ہمارے پاس اس وقت میدان جو ہے وہ مدرسہ ہی ہے، چار دیواری میں ہے، کیونکہ تعلیم مقدم ہے. اس وقت زیادہ وقت اسی میں لگانا ہے. تو روزانہ 10 منٹ دو کی 2 یا 3 کی جو جماعت بنا کر، چھوٹی جماعتیں بنا لیں، 2 کی 3 کی، الاثنان فما فوقہما جماعہ، 2 کی یا 3 کی جماعت بنا کر کمروں کی تقسیم کر لیں، اور روزانہ ملاقات کا نظام بنا کے طلبہ آپس میں اپنے طالب علم بھائیوں سے اللہ کے لیے ملاقات کریں. کس کے لیے ملاقات کریں؟ کہ ہماری کوئی غرض، ہم ان کے کمرے میں نہ پانی پینے جا رہے ہیں، نہ چائے پینے جا رہے ہیں، نہ اور کسی کام سے. ہم جا رہے ہیں کہ صرف اللہ سے ملیں، اللہ کے لیے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اور کوئی غرض نہیں. زیارہ للہ، اللہ کے لیے ملاقات ہے کہ ہمارا بھائی ہے. اور جا کر جو ہے ایمان و علم کے فضائل بیان کرے آپس میں مذاکرے کے طور پر. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، مذاکرے کے طور پر ایمان و علم کے فضیلتوں کو بولیں تاکہ شوق بڑھے، رغبت پیدا ہو، اور دعوت دیں ایمان کی، اعمال کی، علم میں اہتمام کرنے کی، اس کے فضائل بیان کر کے. اس لیے نہیں کہ وہ بھائی غافل ہے، نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ ہمارے اندر اس کا یقین پیدا ہو جائے. اپنے اندر یقین پیدا کرنے کی نیت سے ہمیں اپنے دوسرے طالب علم بھائی کو دعوت دینا ہے اور مذاکرے کے طور پر بات کرنی ہے. 5 منٹ 7 منٹ بات کی. اب اس کے بعد ہمیں اس بھائی کو وہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں
اپنے اندر لانے کی نیت سے روزانہ مشورہ ہے، تعلیم ہے، ملاقات ہے، 24 گھنٹہ ہے، سالانہ میں سال چلے کی تشکیل ہے، تو اس کا پھر مذاکرہ کر کے ان کو تیار کرنا ہے دین کی محنت کے واسطے بھی، وہ بھی تیار ہو کر کام کریں اور اپنے ساتھ ان کو شریک کرے وہاں۔ روزانہ جو عمل ہو رہا ہے، مشورہ ہو رہا ہے، ملاقات ہو رہی ہے، روزانہ 5 منٹ فضائل کی تعلیم ہوگی۔ یہ 3 کام ہے جس میں تقریباً 20 منٹ ہوں گے 24 گھنٹے میں۔ 24 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوں گے؟ 20-22 منٹ ہوں گے۔ 5 منٹ تعلیم ہو گئی، 5 منٹ مشورہ ہو گیا، 10 منٹ ملاقات۔ بس اتنا وقت روزانہ ہمارا دعوت میں لگے گا، اور اس میں یہ تینوں کام ہو جائیں گے، مشورہ بھی ہو جائے گا، تعلیم بھی ہو جائے گی، اور 10 منٹ ملاقات۔ اب ملاقات میں جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا لیں، 2 کی 3 کی، 2 ساتھیوں کی 3 ساتھیوں کی بنا کر کمرے تقسیم کر لیں، روزانہ ہر جماعت ایک آدمی سے انفرادی ملاقات کر لیں، اور 5-7 منٹ جو ہے ایمان علم کے فضائل کا مذاکرہ کریں، اور پھر تھوڑی دیر یہ جو اعمال ہے اس کی ترتیب بتا کر ان کی تشکیل کریں کہ ان عملوں میں ساتھ میں رہیں۔ 24 گھنٹے کی جماعت ہر ہفتے جائے گی تو اس کے لیے آمادہ کریں۔ ہر طالب علم کو ہر ہفتے 24 گھنٹے نہیں جانا، ملاقات روزانہ سب کو کرنی۔ بعض جگہوں پر پورے مشورے کی طرف سے 1-2 جماعتیں بنا لیتے، 50 آدمی مشورے میں بیٹھے، 2 جماعتیں ملاقات کی آج بنائی کہ آپ 3 آج جاؤ، کل یہ 3 جائیں گے، ایسا نہ کریں۔ جماعتیں بنا لیں سب کی۔ آپ کے پاس 45 آدمی ہیں تو 15 جماعتیں 3-3 دن کے 3-3 کے آپ نے بنا لی، یہ 15 جماعتیں روزانہ 10 منٹ ملاقات کریں۔ ان کو کام تقسیم کر کے دے دیں، بھائی آپ کے ذمے 2 کمرے ہیں، آپ کے ذمے 2 کمرے، آپ کے ذمے 2 کمرے، تو اپنے اپنے کمروں پر روزانہ ایک آدمی سے ملاقات کریں، اور اس میں یہی ایمان و علم کے فائدے، اعمال کی فضیلتیں بتاوے، اور جو کام ہے اس میں ان کو شرکت کی دعوت دے کر اس کے لیے تیار کریں۔ 15 دن میں ایک مرتبہ 24 گھنٹے، کتنے دن میں؟ ایک جمعہ جمعرات کو اپنا کوئی کام کاج ہے، انجمن بھی ہوتی ہے عامتاً، ایک جمعرات کو باری ہوتی ہے، دوسری جمعرات خالی ہوتی ہے، تو جس میں تو وہیں رہیں، انجمن میں شرکت کر لیں، اپنا کوئی کام ہے وہ کام اپنا پورا کر لیں، دوسری جمعرات کو 24 گھنٹے کی جماعت بنا لیں۔ تو جتنے بھی جڑنے والے طلبہ ہیں ان کی تو ترتیب بنی ہوئی ہوں، ان کا ہفتہ طے ہو، پہلا تیسرا یا دوسرا چوتھا، اس طرح۔ جس کا پہلا ہے وہ دوسرے میں نہ جائے، اب تیسرے میں جائیں گے، جن کا دوسرا ہے وہ تیسرے میں نہیں جائیں گے، دوسرے اور چوتھے میں جائیں۔ اس طرح سے جو پابندی کرنے والے طلبہ ہیں ان کے تو ہفتوں کی تعین ہوں، متعین ہفتے ہیں، وہ اپنے ساتھ نئے جو طلبہ مشورے میں تعلیم میں نہیں بیٹھ رہے ہیں ان کو تیار کریں، اور جو بڑے طلبہ ہیں 16 سال اس سے اوپر کی عمر کے، انہی کو تیار کریں جماعت میں جانے کے لیے۔ جو چھوٹے ہیں، اس سے نیچے 15, 14, 13 سال والے، ان کو مقامی کام میں، تعلیم مشورے میں وغیرہ میں شریک کر لیں، لیکن ان کو ابھی جماعت میں لے کر نہیں جائیں، اور جماعتیں بناوے ہر ہفتے۔ اگر کسی مدرسے میں 100 طلبہ بڑے ہیں، 100، اور وہ ترتیب بنا لیتے ہیں تو ہر ہفتے ان کے 50 آدمیوں کی جماعت بن سکتی ہے، 5 جماعت۔ کہیں 200 ہیں تو ان کے 100 آدمی ہر ہفتے جا سکتے ہیں، ایک ہفتہ وہ رکیں گے، دوسرے ہفتے وہ جائیں گے، تو ان کی 10 جماعتیں 10-10 آدمیوں کی بن سکتی ہیں۔ محنت کر کے ایک دوسروں کو تیار کرنا ہے، زبردستی نہیں کرنا ہے، بلکہ محنت کر کے ان کو آمادہ کرنا ہے، کام کا فائدہ سمجھا کر وہ خود اپنے آپ نکلنے والے بنے، اور قرب و جوار کے دیہاتوں میں جماعتیں لے کر جانا ہے۔ ایک تو ہے کہ قرب و جوار میں شہر ہیں اور وہاں آباد مسجدیں ہیں، جہاں وہاں جائیں گے وہ اکرام کریں گے، استقبال کریں گے، ہمارے لیے کھانا پکائیں گے، چائے پلائیں گے، رات کو آئس کریم کھلائیں گے۔ اور ایک وہ بستیاں ہیں جہاں پر نہ مسجد ٹھیک ہے، نہ وہاں وضو خانہ ہے، پانی بھرنا پڑتا ہے، مقامی لوگوں میں کوئی طلب نہیں، آپ جائیں تو ایک آدمی مسجد میں نہیں ہے۔ تو ایسی بستیوں میں کام کرنے سے آدمی کو کام کرنے کا طریقہ ملتا ہے، کیونکہ ذمہ داری کا بوجھ آتا ہے۔ دوسرا، حالات دیکھ کر دل میں نرمی پیدا ہوتی، اور جو ہے نا امت کا درد و غم پیدا ہو جب آدمی حالات دیکھتا ہے، بے دینی دیکھتا ہے کہ پوری بستی میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، 10 گھر مسلمانوں کے ہیں، 15 گھر ہیں، 50 گھر ہیں، مسجد خالی ہے، اعمال کی پابندی نہیں ہے یہاں پر،
بچوں کی تعلیم کا کوئی نظام نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہے نا دل پر چوٹ اس سے پیدا ہوتی، اور وہی اصل چیز ہے اس میں کہ دل پر کوئی چوٹ لگ جاوے. ایسی جتنی جلدی لگ جاوے اتنا اچھا ہے. ویسے چوٹ لگنا اچھا نہیں ہے نا، لیکن یہ ایسی چوٹ لگ جائے جو نبیوں کے دلوں پر لگی ہوتی، اور وہ مارے مارے پھرتے تھے اس کے لیے اپنی قوموں کے پیچھے جاتے ان کے بھائی میں تمہارا خیر خواہ ہوں، انی لکم ناصح امین، کہ میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں. نبی جاتے تھے اپنی قوموں کے پاس، سمجھاتے تھے رات دن. نوح علیہ السلام نے سارا کارگزاری سنائی. نوح علیہ السلام قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. کارگزاری سنائی نوح علیہ السلام نے اپنی. تو ان کی کارگزاری ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں عمل ہے کہ ہم اس طرح سے جاویں جیسے انہوں نے کیا ہے، رات دن صبح شام، بڑوں کے پاس چھوٹوں کے پاس، مالداروں کے پاس غریبوں کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، کبھی عکاظ میں ہیں، کبھی ذوالم جنہ میں ہیں، کبھی مکے کے گلیوں میں ہیں، کبھی مینا میں ہیں، کبھی عرفات میں ہیں، اور آپ دعوت دے رہے لوگوں کو. آپ اپنی ذمہ داری کا بوجھ لیے پھر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. ہاں آپ کو مینا میں کسی نے دیکھا کہ آپ لوگوں کے پاس جا رکھے من یؤوینی من ینصرونی حتی ابلغ رسالت ربی وَلَهُ الْجَنَّةُ، کہ کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں اور اس کو جنت ملے گی. تو اس کو سیکھنے کے لیے مشق ہے. اس لیے 24 گھنٹے کی جماعتیں کہاں لے کر جائیں گے؟ بولو نا بھائی، مرکز پر کہاں جائیں گے؟ دیہاتوں میں. مقامی ذمہ داروں سے شروع سال میں ہی مشورہ کر لیں. مقامی ذمہ داروں سے جو جس بستی میں رہتے ہیں ہم، جس بستی میں مدرسہ ہے، وہاں کے جو دعوت کے لائن کے ذمہ دار ہیں، ان حضرات کے پاس 2-3 آدمیوں کی جماعت بنا کر بھیج دیں اور ان سے مشورہ کر لیں کہ ہماری جماعتیں ہر ہفتے 4 جماعتیں 5 جماعتیں 7 جماعتیں ہماری بنتی، آپ ہم کو ایسے دیہات دے دیں تاکہ ہم وہاں پر ترتیب کے ساتھ جماعتیں بھیج سکیں. جہاں ہر ہفتے بھیجنے کی ضرورت ہے اور ان لوگوں کو کوئی حرج نہیں ہے جماعت آنے سے، تو ہر ہفتے بھیجیں، نہیں تو 15 دن میں ایک مرتبہ جاویں. بعض دیہات وہ ہوں گے چھوٹے، وہ کہیں گے کہ مہینے میں ایک مرتبہ آؤ، تو ٹھیک ہے، ابھی ہمیں چونکہ ماحول بنانا ہے تو مہینے میں ایک بار وہاں جائیں گے اور ان میں طلب بڑھاتے جائیں گے. تو ان کے جو بنیادی چیزیں، آپ کو ایسے بہت سے مسلمان ملیں گے کہ جن کا کلمہ بھی صحیح نہیں. بچے مسلمانوں کے ملیں گے جن کو ایک سورت یاد نہیں، 12 سال کی عمر ہے، 10 سال کی عمر ہے، 11 سال کی عمر ہے. جہالت ہے. ہمارے ذمے اللہ نے ہمیں علم دیا ہے. ہفتے بھر مدرسے کی تعلیم جاری ہم جا نہیں پاتے ہیں، تعلیم مقدم ہے. اب موقع ملا ہے تو ہم یہ اپنی جمعرات کو استعمال کریں. اس میں ایک تو ہے گھر جانے کا داعیہ ہے، اور عموماً پتہ ہے گھر میں کیا کام ہے، کوئی کام نہیں، بس گھر جانے کا ہے. کیا کام ہے کہ کپڑے لانے کے ہیں. کپڑے لانا بھی کوئی کام ہے اس زمانے میں؟ کہ کوئی آتا جاتا ہوگا بھیج دیں گے وہ تو، یا اور کوئی ساتھی جاتا اس کو کہہ دے میرے کپڑے ذرا لیتے آئیے، یہ کپڑے دینے کے تھے پہنچا دیے. کیا کام ہے؟ تو کتاب لینے کی ہے، وہ تو کسی سے بھی منگوا سکتے ہیں. عموماً طلباء کے پاس کام جو ہوتے ہیں اسی طرح کے ہوتے ہیں. محتم صاحب کے پاس بھی اسی لیے جاتے ہیں، حضرت بہت زیادہ مجھے کام ہے، پریشانی ہے. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہ میرے کپڑے گھر سے لانے کے. ہوتا ہے نا ایسا ہی کہ گھر جانے کی کوئی وجہ بظاہر نہیں ہوتی، بہت کم کوئی وجہ ایسی معقول ہوتی ہے. کوئی بیماری سیماری تھی، اس کے علاج کے خاطر جانا تھا، ایسی کوئی معقول وجہ تھی کہ جس کے لیے جانا ضروری ہے. باقی عموماً تو یہی ہوتا ہے. اس لیے ہم ترجیح دیں دینی امور کو، تعلیمی امور کو. ابھی سے اس کی عادت بناؤ، ابھی سے اس کی عادت بناؤ کہ جن کاموں کے لیے ہم نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے ان کو ہم اپنی ضروریات پر بھی ترجیح دینے والے بن جائیں. جیسے صحابہ اور اصحاب صفہ کے حالات سنتے ہیں کہ انہوں نے علم کو، دین کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، تو انہوں نے اپنی ضرورتوں پر بھی اس کو ترجیح دی کہ بھوکے رہے. فاقے ہو جاتے تھے. کیا ہو جاتا تھا؟ فاقے ہو جاتے تھے، لیکن اپنے مقصد میں لگے رہے. تو ایسے ہم اس کو ترجیح دینے والے بنے. معمولی آزار کی وجہ چھوڑ نہ دیں بھائی میں ٹھیک ہے آئندہ چلا جاؤں گا، بلکہ پابندی کریں، بلکہ دل میں ایک داعیہ ہو
ایک کڑن ہو کہ آج کوئی دیہات میں جاویں، وہاں کے مسلمانوں کی خیر خبر پوچھے، وہ ہمارے بھائی ہیں، اسلامی رشتے سے ہمارے بھائی، اور ان کی کلمے کی نماز کی امانت ہمارے پاس ہے جو ان کو دینے جانا ہے، ان کے کلمہ نماز کی امانت ہمارے پاس، ان کے دین کی امانت ہمارے پاس، وہ ان تک پہنچانے کے لیے جانا ہے۔ تو آدمی امانت کے پہنچانے کے لیے کتنا اہتمام کرتا ہے، بھائی ان کی امانت میرے پاس، وہ امانت دینی ہے ان کو لینے کا شوق نہیں ہے، ان میں لینے کا شوق ہی نہیں ہے، کیونکہ جو امانت ہے وہ اس کو قیمتی نہیں سمجھ رہے ہیں، اس لیے وہ لینے آ نہیں رہے ہیں۔ تو ہمیں جا کر اس امانت کی قیمت بھی ان کو بتانے کہ بھائی تمہاری امانت جو ہمارے پاس ہے وہ اتنی قیمتی ہے کہ جب تک ایک ایسا ایمان والا زمین پر ہے کلمہ پڑھنے والا، اس وہاں تک قیامت قائم نہیں ہوگی، یہ آپ کی امانت ہمارے پاس ہے۔ جس کلمے پر دنیا آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے، اس کے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہوگا۔ جو یہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے جائے گا وہی جنت میں جائے گا۔ ایمان کی قیمت ان کو بتا کر ہمیں ان کو ایمان کا کلمہ سکھانا ہے، پھر دھیرے دھیرے ان میں مزید طلب پیدا ہوگی، وہ خود محنت کر کے اپنا ایمان بنائیں گے، اپنی عبادت کو سیکھیں گے۔ ہمیں موٹی موٹی بنیادی چیزیں ان کو محبت و حکمت کے ساتھ دینی ہے، ان کی خدمت کے ساتھ دینی، کہ ہم جا کر ان کی خدمت کرنے کا دائیا رکھتے ہیں، کہ ہم اپنا کھانا پکائیں گے، 2-5 آدمیوں کا زیادہ پکا لیں گے، 10-12 کی جماعت ہے، 10-12 کا پکے گا، 2-5 کا زیادہ پکا کر ہم ان کو کھانا کھلائیں گے، شربت پلائیں گے، اور ہم ان کو دین سکھائیں گے۔ ہاں ایسے دیہاتوں میں جائیں، تھوڑی مشقت ہوگی، تھوڑی مشقت، لیکن اس سے انشاءاللہ اچھا کام سیکھنے کا موقع رہے گا، دعوت دینے کا طریقہ، سلیقہ۔ دوسرا، ایسے جگہوں پر اندر درد پیدا ہوتا ہے، ایسی ویران بستیوں میں جب آدمی جاتا ہے تو اندر درد پیدا ہوتا ہے، اور وہی اصل درد پیدا کرنا ہے۔ کیا پیدا کرنا؟ وہ اندر درد پیدا ہو۔ ہمارے الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ کسی جگہ پڑھا، فرماتے تھے کہ ہمارے کام میں وہ لگا ہے جس کو لگی ہے، جس کو، اور لگی اس کو ہے جو اوروں کو لگانے میں لگا ہے۔ کہ اب یہ ہر وقت اس کی فکر ہے کہ بھائی یہ بھی دیندار بن جاوے، اس کو علم مل جاوے، یہ نمازی بن جاوے، یہ اعمال کا پابند ہو جاوے، ایک نافرمان بیٹا ہے والدین کا، فرما بردار بن جاوے، یہ اللہ کی زمین پر گناہ کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، نیکی کرنے والا بن جاوے۔ اندر ہر وقت یہ دائیا ہو، کسی پر نظر پڑ رہی ہے تو اس کی استعداد اور صلاحیت کو دیکھتے ہمارے اندر دائیا ہو کہ کیسے اس کی صلاحیت کام پر لگ جاوے، پھر سمجھنے سمجھانے کا ایک ملکہ پیدا ہوگا۔ ہاں، بات رکھنے کا طریقہ آئے گا، یہ عملی چیز ہے۔ جیسے کتابت عملی چیز ہے، کتابت کرتے ہیں، کتابت کا شعبہ ہوتا ہے، تو اس میں ایک آدمی اس کتابت کی ساری کتابیں پڑھ لے، کاتب بن جائے گا؟ بولو نا بھائی، نہیں بھائی، سال بھر لگ جاتا ہے شوشے ٹھیک کرنے میں، لگ جاتا نہیں، لگ جاتا، شوشے ٹھیک کرنے میں پورا سال گزر جاتا، تب جا کے آدمی کو قلم پکڑنے کا ملکہ آتا ہے، ایسے بات سمجھانے کا ملکہ ہے۔ ایسے آدمی کو جس میں طلب نہیں ہے، سننے کا دائیا نہیں ہے، وہ چاہ نہیں رہا ہماری بات سننا، ایسے آدمی کو ہمیں بات کرنی ہے۔ ایک کورس ہوتا ہے عصری علوم میں، MBA کرواتے ہیں آج، بزنس مینجمنٹ کا ایک کورس ہوتا ہے MBA۔ تو ایک لڑکا اسٹوڈنٹ، میں نے اس سے پوچھا بھائی تم کو کیا پڑھاتے ہیں اس میں، یہ جو MBA کرواتے تم کو کیا پڑھاتے ہیں؟ تو اس نے بہت مختصر میں مجھے سمجھا دیا، اس نے کہا کہ ٹکلے کو کنگا کیسے بیچنے کا وہ سمجھاتے ہیں، جس کے سر پر بال ہی نہیں ہے اور اس کو کنگا بیچنا ہے، یعنی جس چیز کی سامنے والے کو حاجت نہیں ہے اور وہ چیز کی حاجت اس کو سمجھا کر اس کو بیچنا ہے۔ جیسے آج کل مارکیٹنگ ہو رہا ہے پورا، آپ اکثر لوگوں کو دیکھو گے کہ ضرورت سے زائد چیزیں خرید رہے ہیں، جس کی ان کو ضرورت ہے۔ 10 جوڑی چپل کسی کے پاس پڑے ہیں، وہ پہنے گا 10 جوڑی، 50 جوڑی کپڑے پڑے ہیں، پہنتا ہے کوئی؟ ارے پہنتا ہے۔ پارکنگ میں 3 بائکیں پڑی ہیں، وہ چلاتا ہے۔ لیکن ایسا ماحول بنایا بزنس کا، لوگوں کو سمجھانے کا، کہ وہ لوگوں کو سمجھا بجھا کر جو ضرورت کی چیزیں نہیں تھی وہ بھی پکڑا دی۔ 3 موبائل ہیں کسی کے پاس، اور ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ ضرورت سے زائد، اس کا ایک ماحول مارکیٹنگ کا بنا۔ انہوں نے دعوت دی اپنی چیزوں کی، پیش کیا لوگوں کے سامنے، اس کو کھول کر پیش کیا، چھوٹے بن کر،
اور گھر گھر گئے، در در پھرے اور پھر رہے. ارے پھر رہے نہیں پھر، اور بات کرتے ہیں لوگوں سے، جہاں موقع ملا رابطہ کرتے ہیں. سر کیا حال ہے، کیا کر رہے ہو، ٹھیک ٹھاک ہے، کاروبار ٹھیک ہے، ہماری ایسی چیز ہے، آپ لوگ ہیں تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا. وہ گالیاں دے رہا ہے سامنے والا، ارے بھائی سر ایسی بات نہیں، آپ ایسا کر رہے. وہ کہہ رہا کہ ہم کو نہیں. ارے بھائی آپ دیکھ تو لو سر. ارے ہوتا نہیں ہوتا کہ انہوں نے وہ طریقہ لے لیا جو ہمارا تھا، اپنی دنیا بنانے کے خاطر، تجارت کے خاطر. ہمارا طریقہ یہ تھا لوگوں کو سمجھانا، جانا، خوشامد کرنا، منت کرنا. دیکھو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمات ہیں اس پر ذرا غور کریں. من یؤوینی من ینصرونی حتی ابلغ رسالتی ولہ الجنہ. کیسے 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 کلمات، ایسے مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے. حیات الصحابہ کی جو پہلی جلد ہے اس میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی دعوت کے واقعات کو لکھا ہے کہ کیسے لوگوں کو سمجھایا، 1 کو 2 کو 10 کو 20 کو، دیہاتیوں کو، شہریوں کو، سرداروں کو دعوت دی. آپ نے گلیوں میں دعوت دی، بازار میں دعوت دی، مینا میں دعوت دی، عرفات میں دعوت دی، اور مختلف جگہوں پر آپ کے دعوت کے واقعات. اس لیے یہ جو 24 گھنٹہ ہمارا ہے اس میں اس کی زبردست مشق ہے کہ دیہاتیوں کے پاس جائیں گے. دیہاتوں میں، شہر کے جو بچھڑے علاقے ہوتے ہیں، شہر کے قرب و جوار میں جھوپڑ پٹیاں ہوتی ہیں، یہ سورت ہیں، بروڈا ہیں، بھروچ ہیں، یہ انکلیشور میں ہیں، جھوپڑ پٹیاں جہاں عام غریب مسلمان رہتے ہیں. آپ وہاں جاؤ گے، اندر گھسو گے، پتہ چلے گا کہ وہاں 50% سے زائد ایسے ملیں گے جو جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتے ان جھوپڑ پٹیوں میں، جن کی یعنی ہفتے بھر میں جمعہ بھی نہیں ہو رہی. ابھی احمد آباد کے ایک علاقے میں ہم لوگ تھے، ایک ایریا ہے پورا، وہاں ان کے حساب سے کچھ 12-14 ہزار مکان ہے اس علاقے میں. میں نے پوچھا مسجدیں کتنی ہیں؟ 13 مسجدیں ہیں. ایک مسجد کی کیپیسٹی کتنی ہے جس میں آدمی آوے سماوے؟ بولے کسی مسجد میں 80 آدمی ہے اور کسی میں 200-250 بھی ہے. 1-2 مسجدیں ایسی ہیں جس میں 400-500 آ جائے. تو اپنے اوسط نکالیں، ساری مسجدوں میں اپنے 200-200 آدمی گنے، 250-250 آدمی گنے، تو 12 مسجدوں میں کتنے آدمی ہوئے؟ اپنے 250 آدمی گنے ایک مسجد میں، تو 12 مسجدوں میں کتنے آدمی ہوں گے؟ بولو نا بھائی، حساب تو پڑھتے نہیں ہیں. 3000 آدمی ہوئے تقریباً. کتنے آدمی ہوں گے 12 مسجدوں میں؟ 250 کے حساب سے کتنے ہوں گے؟ 3000 آدمی ہوئے. اور وہاں 13,000 گھر ہیں. ایک گھر میں اگر ہم 2 بالغ شمار کرتے ہیں تو کتنے بالغ ہوں گے؟ 26,000 تقریباً. اب مسجدوں کی کیپیسٹی اتنی ہے، مسجدوں کی کیپیسٹی، اور کئی میدان میں کہیں نماز تو ہو نہیں رہی جیسے عید کی ہوتی ہے. گویا کہ وہاں اکثریت وہ ہیں کہ جن کا جمعہ کی نماز کا بھی اہتمام نہیں. وہ جو 2 رکعت پڑھنے آتے ہیں وہ خالی، باقی 5 وقت کی نماز کا ہم حساب کریں گے تو بہت 0.% میں نکل جائے گا. 1%، 2%، 5% نماز کی جو اہم ترین فریضہ ہے. یہ جو ہماری محنت ہے اس سے یہ ہے کہ ہمارے جتنے مدرسے اگر سارے بڑے طلبہ اس طرح جماعتیں بنا کر جھوپڑ پٹیوں میں، دیہاتوں میں چلے جاوے، ہفتے میں 1 مرتبہ، 15 دن میں 1 مرتبہ، تو کتنے مسلمانوں تک ہمارا پہنچنا ہوگا، اور ان کا کلمہ صحیح ہوگا، ان کی نماز صحیح ہوگی، اعمال کی طرف ان کی زندگی آئے گی. یہ اس سے مطلوب ہے. اور ہمارے اندر ایک درد پیدا ہوگا، پھر گھر جانے کو جی نہیں چاہے گا. گھر والے آپ کو بلا رہے ہوں گے، آپ ان کو تقاضا کر دیکھو ایسا کوئی کام ضروری تو ہے نہیں میں گھر آ جاؤں، کہ چچا کے بیٹے کی شادی ہے، میرا آنا ضروری نہیں، میرے بغیر شادی تو ہو جائے گی. اتنا وقت ہم یہاں لگا دیں گے، کسی کا کلمہ صحیح ہو جائے گا. کئی پھوپھی کی بیٹی کی شادی ہے، وہ بلا رہے وہاں پر، اور عامتاً پتہ ہے کہ اس وقت کی شادیوں کا کیا حال ہے. آدمی جاتا ہے تو آدھے سال بھر کا جو نور حاصل کیا ہے سارا وہاں چھوڑ کے آ جاتا ہے. بے حیائی ہے وہاں پر، اختلاط ہے مردوں عورتوں کا. ایک آدمی وہاں گیا ہے، اس کے مقابلے آدمی یہاں کہ بھئی چلو 12-15 کی جماعت ساتھ میں ان کی چلے جا کر کسی کے ایمان کی، کسی عمل کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گی. تو پھر آپ انشاءاللہ گھر جانے کے مقابلے میں قرب و جوار میں جانے پر کو ترجیح دو گے انشاءاللہ. تو فکر کریں گے انشاءاللہ. کون کون طے کرتے ہیں کہ ہر 15 دن میں 1 مرتبہ، یعنی مہینے میں 2 بار 24 گھنٹے لگائیں؟ اللہ سب کے لیے آسان فرماوے. دوسرے طلبہ کو بھی اس کی ترغیب، دوسرے طلبہ کو جس ہفتے انجمن ہے اس ہفتے تشکیل نہ کرے ان کی، اس ہفتے انجمن میں شریک ہو جائے. آپ حضرات بھی اس میں شریک ہو جائیں، اور جو دوسرا ہفتہ خالی ہے اس میں تشکیل کریں تاکہ 24 گھنٹے لگا. گھر جا رہا ہے اس کی ضرور تشکیل کریں کہ وہ
بجائے وہاں جانے کے یہاں چلا جا. الا یہ کہ کوئی ایسا ضروری کام ہے جس کے بغیر نہیں ہے اور جا رہا ہے، ٹھیک ہے. باقی کوشش اس کی کریں کہ 24 گھنٹوں کے ذریعے سے مدرسے کے قرب و جوار کی جو بستیاں ہیں، دیہات ہیں، گاؤں ہیں، تو وہاں ہمارا پہنچنا ہو. بہت ضروری ہے کہ ہمارا عوام سے اختلاط بڑھے. دینی نسبت سے ہماری کوئی غرض نہیں، ہمیں کسی کی چائے نہیں پینی، لیکن دین کے خاطر، اللہ کے واسطے اور ان کی آخرت کے واسطے ہمارا اختلاط ان سے بڑھے، مدرسوں سے ان کا ربط بنے. یہ جب شکل و حرکت ہوگی اس طرح سے تو انشاءاللہ ان کا بھی ربط مدرسوں سے بڑھے گا، ان کے دلوں میں بھی محبت پیدا ہوگی. ہاں، انسان احسان کا بندہ ہے، ان پر احسان ہوا ہے، اور دینی احسان جو ہے وہ دنیاوی احسان سے زیادہ کارگر ہوتا ہے. کہ ہم نے کسی کو کلمہ سکھا دیا ہے، اس کی وہ زیادہ قدر کرے گا. کسی کو ہم نے نماز کی طرف متوجہ کیا اور نمازی بن گیا، زندگی پر یاد رکھے. دینی شعور پیدا کیا ہم، ان کے چھوٹے بچوں کے بارے میں ان کو فکر مند کر کے بچوں کو تعلیم تربیت کی طرف متوجہ کیا. اس کی بڑی ضرورت ہے اس وقت، اس لیے کہ بہت سارے ایسے فتنے غیر شعوری طور پر پنپ رہے ہیں ہمارے قرب و جوار میں. ابھی ابتدائی مراحل میں بہت سے ہوتے ہیں، اگر ابھی سے ہم پہنچ گئے تو ان کو پنپنے کا موقع نہیں ملے گا. اگر ہم نہیں پہنچے تو بڑے بڑے درخت بن جائیں گے، پھر اس پر ہماری توانائیاں لگ جائے گی، پوری دفاع میں بہت بڑی قوت لگ جاتی ہے، دفاع میں بڑی قوت لگ جاتی ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم جاوے قرب و جوار میں، کیونکہ روزانہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، روزانہ جوان ہو رہے ہیں. تو جو ابھی اس نو عمری میں ہیں وہ ابھی دو راہے پر کھڑے ہیں، دو راہے پر ہیں. ہم پہنچ گئے، ہمارے ساتھ آ جائیں گے، اور کوئی اور چلا جائے گا تو ان کے ساتھ چلے جائیں گے. زمینی سطح سے بہت سارے لوگ اپنا اپنا کام کرتے ہیں. ہاں، گمراہ کرنے والے بھی بہت سے ہوتے ہیں جو اپنے اپنے راستوں سے وہاں جا جا کر محنت کرتے ہیں. ہمارے پاس یہ ایک امانت ہے امت کی، یہ امانت لے کر ان تک پہنچنا ہے کہ آپ کی امانت ہمارے پاس. یہ کلمہ امانت ہے، نماز امانت ہے، دین امانت ہے، اور ان کی ذہن سازی کرنی، سمجھانا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم سمجھانے میں کمی نہ کریں اور اچھا سے اچھا اسلوب اختیار کریں. اچھا سے اچھا اسلوب حکمت کا اور موعظت کا. دھیرے دھیرے وہ تو کام کرتے کرتے اللہ پاک وہ ملکہ نصیب کر دے گا. اندر سے آدمی کو طلب بھی ہے اور آدمی چاہتا ہے، تو کام کرتے کرتے، جیسے میں نے عرض کیا کہ کتابت کی مشق کرتے کرتے سال بھر میں آدمی کاتب بن جاتا ہے، ایسے دعوت دینے کی مشق کرتے کرتے اللہ پاک دعوت دینے کا طریقہ سلیقہ سکھا دے گا اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا. ایک بڑی چیز ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں. اس لیے 15 دن میں ایک بار اپنی جماعتیں بنا کر 24 گھنٹے لگاویں، جماعتیں جاویں، ان کو روانگی کی بات کریں. روانگی میں جو ضروری آداب ہے، جس کا مذاکرہ ہے، رات جس کا مذاکرہ ہوا نا، درمیان کارگزاری، اہم چیزیں، دعوت، تعلیم، ذکر و عبادت، خدمت، اور اس کے دائرے میں رہ کر جو ان اعمال کو قابو میں لانے کے لیے گشت ہیں اور انفرادی معمولات ہیں، فضائل کی تعلیم ہے، صفات کا مذاکرہ ہے، اور نوافل اور دعاؤں کی پابندی ہے. 15 منٹ 20 منٹ، چونکہ لمبا وقت ہوتا نہیں. جماعت ہماری شام کو جانی ہے، 4 بجے چھٹی ہوئی ہے، اب ان کو عصر سے پہلے روانہ کر دینا ہے، تو ان کو جمع کر لیں کسی جگہ، مشورے سے 2-3 ساتھی طے کر لیں جو ان کو روانگی کی بات کریں، اور جماعت روانہ ہو جائے. اپنی جان اپنا مال، یہ اس کام کا بنیادی اصول ہے. آپ حضرات کہیں گے ہم تو طالب علم ہیں، ہم تو کماتے نہیں، ہم کہاں سے پیسے لائیں گے؟ تو آپ کے جو جیب خرچ کے لیے آپ کو پیسہ ملتا ہے وہ آپ کا ہے، آپ اس کے مالک ہوتے ہیں. کہ بھئی گھر سے کسی کے 500 روپے آ رہے ہیں، کسی کا 1000 روپیہ مہینے آ رہا ہے، تو یہ آپ کی ملکیت ہے. اس میں سے جو آپ کو اس خرچے کے لیے دے رہے ہیں، اسی میں سے آپ بچاویں اور اسی میں سے لگانے کی مشق کریں. ابھی سے اس کے لیے مستقل ہم کسی سے نہ لیں، بھئی جماعت میں جا رہے اس لیے 50 روپے اور بھیجو، گھر والوں کو یہ کہہ دیا، یا سالانہ میں ہم جماعت میں جائیں گے 4000 روپے اور بھیج دو. بلکہ سال بھر کی جو ہمارا یہ خرچ ہے اس میں سے جمع کرتے رہے. وہاں مظاہر میں، دارالعلوم میں طلبہ یہی کرتے ہیں، شروع سال سے وصولیاں جمع ہوتی رہتی، 25 روپے 50 روپے 100 روپے 150 روپے ہر مہینے ہر ہفتے طلبہ جمع کرواتے رہتے. تو سال پورا ہوتے ہوتے رجب تک، شعبان تک ان کے ہو جائے، کسی کو 500 روپے، کسی کے 700 روپے، کسی کے 800 روپے، اب زیادہ ہوتے ہوں گے. تو وہ اتنوں میں پھر سالانہ کا جو چلہ ہے وہ 500 روپے کا چلہ، 700 روپے والی جماعت میں جا رہے ہیں، 800 والی جماعت میں جا رہے ہیں.
اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے، زیادہ ہوتا ہے خرچ اور زیادہ ملتا ہے، اللہ کا شکر کرے اس اسی میں سے جمع کر کے اپنی جان اپنا مال لگانے کی ابھی سے مشق کرے. ابھی سے ہم مشق کریں گے اس اور 24 گھنٹے میں بھی اسی طرح کریں گے. سالانہ میں جائیں گے تو اسی طرح ہم لگائیں گے، بلکہ ہمارے پاس جو اس میں سے ہم اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کی مشق کریں گے. تو روانگی میں پوری ہدایات دیں اور جماعت روانہ ہو کر وہاں جا کر اپنے 24 گھنٹے کے اعمال قابو میں لا. عصر میں پہنچ جائے بہتر، عصر بعد گشت کر لیں، مغرب بعد بات ہو جائے گی اور پھر ملاقاتوں کا نظام بنے گا. مغرب بعد عشاء کے بعد تو مقامی جتنے لوگ ہیں، جتنے بالغ مرد اس گاؤں میں ہیں، 25 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، 200 ہیں، کوشش یہ کریں کہ 2-2 کی جماعت بنا کر ہمارے ساتھی ان سب سے ملاقات کر لیں، دعا سلام کریں، خیر خیریت پوچھیں، پھر یہی موٹی موٹی بات ایمان کی، نماز کی، اعمال کی، اخلاق آخرت کی فکر دلاویں اور ان کو بھی دین کی محنت کے لیے تیار کریں. جس بستی میں جماعت جائے وہاں سے نقد جماعت 3 دن کی بنائیں. جمعرات کو پہنچے ہیں، رات میں محنت کر لی، مغرب بعد عشاء کے بعد صبح ان کو وصول کر لی. اگر پرعزم ہے جماعت اور محنتی جماعت ہے تو انشاءاللہ جماعت وصول ہو جائے گی. اگر وہ نہیں ہو پایا تو کم از کم یہ کر لیں کہ اس ہفتے تشکیلیں کر لی کہ بھئی آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ ہماری جماعت آئے گی، اور وہ وصول کر لے کہ آپ لوگ آئندہ جمعہ سے بتائیں. تو تسلسل باقی رہے گا اور وہاں سے 3-3 دن کی جماعتیں نکلے گی. وہ مقامی ذمہ دار حضرات سے مشورہ کر کے نئے لوگ ہیں ان کو ایسی جگہ بھیج دے جہاں ان کو کچھ سیکھنے کا مل جائے. تو اس طرح نقد جماعت بناویں. 24 گھنٹے کی ہماری جماعتیں جاوے جن بستیوں میں بھی، وہاں سے کوشش کریں کہ نقد جماعتیں تیار کریں. اور یہ 24 گھنٹے کے درمیان جو ہمارا ان سے ربط و تعلق ہوگا وہ صرف دین کی نسبت سے رہے. اس تعلق کو ہم مزید آگے نہ بڑھا. بات سمجھ رہے کہ ہمارا جو تعلق تھا اللہ کے لیے تھا، بس وہاں کے لوگوں سے جو تعلق بنا اللہ کے لیے ہے، دین کی نسبت سے. جب جماعت میں جائیں گے ان سے ملیں گے اور ان کو دین، ایمان، اعمال کی ترغیب دیں گے. اس تعلق کو ہم مزید آگے نہ بڑھائیں کہ اس کو گھریلو تعلق بنا دیا کہ اب جمعرات کے جمعہ کے جا کر آ گئے، اتوار کے دن انہوں نے اپنے گھر بلایا تھا، ہم ان کے گھر چلے گئے. ہم گھر گئے تو ہم نے ان کو بلا لیا. اس تعلق کو صرف کتنے حد تک باقی رکھیں گے؟ بولو نا بھائی، دین کی نسبت پر. اس کو مزید آگے نہ بڑھا. وہ بعض مرتبہ محبت ہو جاتے ہو، کہتے ہیں اب ہمارے گھر آئیے، کھانا کھائیے، آپ کی ہم دعوت کرنا چاہتے ہیں. اور ساری دعوت قبول کرنے کی حدیثیں یاد آ رہی ہیں کہ بھائی مسلمان کا دل دکھانا اچھا نہیں ہے. غریب مسلمان دعوت کرے تو قبول کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جایا کرتے تھے. فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے جہاں یہ روایتیں بیان کی، پھر اس کے بعد نہ کرنے کی بھی روایتیں بیان کی ہیں کہ بھئی یہاں اس میں مصلحت یہی ہمارے حق میں، ہمارے حق میں مصلحت ہے کہ ہم کسی سے گھریلو تعلق نہ بنائیں. فون پر بھی بہت زیادہ رابطہ نہ کریں. روبرو میں ہم ان سے ملیں، ان سے کہیں کہ اللہ نے چاہا دوبارہ پھر ملاقات ہوگی، دوبارہ اللہ پھر ملائے گا. تو وہ کہ مولانا آپ سے بڑا فائدہ ہم کو ہوا، ہمارا کلمہ صحیح ہو گیا، نماز ٹھیک ہو گیا، آپ تو ہمارے فلاں اور فلاں ہیں، آپ کی عقیدت، محبت، آپ کا نمبر تو ضروری ہے. تو ان کو معذرت کر دیں کہ نہیں، اس وقت تو جو ہے ہم بھی طالب علم ہیں، ہم آپ کو وقت نہیں دے پائیں گے، فون بھی ہم نہیں کر پائیں گے، نہ آپ کا فون ریسیو کر پائیں گے. تو اس لیے ہمارا یہ تعلق اسی حد تک رہے. اور ہمیشہ کے لیے بات تو ہے کہ ہمارا کسی سے بھی وہ ہے نا الحب فی اللہ اور البغض، کہ ہماری محبت ہم کسی سے کریں اللہ کے لیے، ہماری کوئی ذاتی غرض نہیں. بعض مرتبہ ہماری غرض نہیں ہوتی، سامنے والا کوئی غرض ہمارے سے رکھتا ہے تو اس کو بھی اس کا موقع نہ ملے کہ وہ کوئی غرض اپنی ہم سے پوری کر لے. اللہ یہ کہ دینی غرض ہے، اس کو دین سیکھنا ہے تو ہم سکھا دیں گے، دین سکھا دیں گے. ان کو کلمہ صحیح کروا دیا، نماز کی مشق کروا دی، محنت سمجھا دی ان کو. تو اس لیے اس کی کوشش کر ہمارا یہ ربط و تعلق جو ان سے ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اس لیے اسی حد تک رکھے. ورنہ حد سے زیادہ تعلق کسی سے پھر وہ مضر ہے، تعلیم میں بھی مضر ہے، دین میں بھی مضر ہو جاتا. تو اس کی کوشش کریں کہ ہم جائیں گے ضرور قرب و جوار میں، اس وجہ سے جانا نہیں چھوڑ دیں گے کہ بھئی کوئی اور پیدا ہوگی، بلکہ جائیں گے احتیاط کے ساتھ کام. بزرگوں نے جو اصول آداب سمجھائے ہیں، جو طریقہ بتایا کام کا، اس پر کریں گے تو اس میں ہماری حفاظت ہوگی، کام کی بھی حفاظت ہوگی، اور کسی کو کوئی اشکال بھی پیدا نہیں ہوگا. اتنا محتاط کام ہے یہ، بہت محتاط ہے. تو اس لیے اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور گشتوں کی پابندی کریں. ہفتے میں ایک تو اپنے طلبہ میں ہی آپس میں گشت کر لیں. گشت کا جو اصل نظام ہے اس میں تو 2 نمازوں کے بیچ کے وقت میں، ہاں جمعرات میں جہاں ہوتا ہے اس کا موقع ہوتا ہے،
کہ عصر سے مغرب گشت کر لیتے ہیں، مغرب بعد بات کر لیتے ہیں، یا مغرب بعد گشت کرتے ہیں، عشاء کے بعد بات کر لیتے ہیں۔ لیکن جہاں جمعرات کے علاوہ ہوتا ہے تو عموماً دن کے کسی وقت میں گشت کر لیتے ہیں، عصر کے بعد بیان ہو جاتا ہے، بدھ کو منگل کو کرتے ہیں، تو اس کو اسی طرح۔ لیکن کسی ایک جگہ مناسب ہے کہ مسجد اگر قریب سینٹر میں ہے تو مسجد میں جمع ہو جائے، اور وہیں سے گشت کی بات، گشت کی اہمیت، ضرورت، فضیلت، کتنی اہمیت ہے اس کی، کتنی ضرورت ہے اور کیا فضائل ہے، وہ بیان کر کے جماعتیں بناوے اور ترتیب کے ساتھ رہبر متکلم ذمہ دار بناوے، کمروں میں گشت کر لیں۔ گشت میں جو ہے ہمیں اندر جا کر نہیں بلکہ باہر ہی کھڑے رہ کر ان کو باہر بلا کر بات کرنی، جو آ جاوے تیار ہو ان کو بھیج دیں، درمیان میں بات ہوتی رہے جس میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے جو دعوتی زندگی ہے اس کے واقعات کو کھولیں، ان کے مجاہدے کیا تھے، ان کی قربانیاں کیا تھیں، انہوں نے کیسے کام کیا ہے، تاکہ دعوت کے لیے حوصلے بلند ہو، کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اس کو اس وقت بیان کریں۔ اور پھر جب ہماری آخری نشست ہوتی ہے عصر بعد مغرب بعد جب بھی ہے تو اس میں جو ہے 6 صفات کے دائرے میں رہ کر فضائل کی روشنی میں بات کریں۔ 6 صفات کے دائرے میں ایمان، نماز، علم، ذکر، اکرام، اخلاص اور خروج فی سبیل اللہ، اس کے دائرے میں فضائل کی روشنی میں بات کریں گے، یعنی اس کی فضیلتیں بیان کریں گے، ایمان کی، نماز کی، خشوع خضوع کی فضیلت، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، علم کے فضائل بیان کریں، ذکر کی اہمیت، اس کے فضائل بیان کریں، اخلاص کے فضائل بیان کریں، اور اخیر میں خروج کے مختصر، اتنا زیادہ لمبا وقت بھی نہ لے کہ لمبا بہت ہو جاوے اور اتنا مختصر بھی نہ ہو جاوے کہ کچھ بھی نہ رہے، تو تھوڑی دیر 10 منٹ 12 منٹ بات کر کے پھر تشکیل کر لیں۔ شروع سال سے ہی سال کی تشکیل کریں کہ بھئی ماشاءاللہ اس طرح سال بھر محنت ہوتی رہے گی مدرسے میں۔ جو طلبہ اس سال فارغ ہو رہے ہیں دورے سے، افتاء سے، تخصصات سے، وہ ابھی سے نیت بنائے کہ فارغ ہو کر اپنے تعلیمی سلسلہ پورا ہو رہا ہے تو اس کے بعد 1 سال لگا کر تو امت میں چلیں گے، پھریں گے، محنت کریں گے، اس کے شروع سال سے ماحول بناویں۔ پھر اس کے بعد چلے کی تشکیل کر لیں، جو تیار ہیں ان کے ارادے کروا لیں، کھڑے کر لیں، ماشاءاللہ اللہ قبول فرما، کھڑے ہو کر اظہار کر دیں، اس طرح چلے کی تشکیل کریں، اور 24 گھنٹے کی جماعتیں جیسے آپ کی ہر ہفتے جاتی ہوگی ان کی تشکیل کر لیں، تو پھر مختصر 2-3 منٹ میں تشکیل پوری ہو جائے گی اور دعا کرا دیں۔ تو اس طرح ہمارا ایک گشت ہے۔ دوسرا گشت جہاں مدرسے کے انتظام کی طرف سے، منتظمین کی طرف سے مدرسے سے باہر محلے میں جانے کی اجازت ہے، تو وہاں کسی دن عصر کے بعد، جیسے جمعرات کے دن چلے گئے، عصر کے بعد ادھر کوئی مسجد ہے 2-3 مہینے وہاں کر لیا، اس طرف کوئی مسجد ہے 2-3 مسجد وہاں کر، ادھر کوئی بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کیونکہ مدرسے عموماً شہروں سے باہر تھے، پھر دھیرے دھیرے وہاں آبادیاں ہونے لگی، نئے لوگ آ کر بسے ہیں، تو وہاں بہت زیادہ بے دینی ہوتی ہے قرب و جوار میں، تو وہاں ان مسجدوں میں جا کر لیں۔ اور جہاں اگر اجازت نہیں ہے مدرسے کی طرف سے باہر جانے کی تو گشت کے نام پر نہ جاویں، بلکہ دعوت کے کسی بھی عمل کا غلط استعمال نہ کریں منتظمین کے سامنے، بلکہ وہاں مدرسے کے اندر ہی جو غیر تدریسی اسٹاف ہوتا ہے، دربان ہوتے ہیں، باورچی خانے میں کچھ اسٹاف ہوتا ہے مردوں کا، ایسے دفتر کا اسٹاف ہوتا ہے جس میں وہ آفس لائن کا کام ہوتا ہے، اکاؤنٹ وغیرہ کا، تو اس لائن کے اسٹاف کوارٹر ہوتے ہیں یا ان میں، تو ان کو کسی جگہ جوڑ کر ان میں کام کر لیں۔ مدرسے میں بہت سے باورچی ہیں، 2-3 کا ان کا اسٹاف ہے، دربان ہے، اس نوعیت کے لوگ ہوتے ہیں، یا بعض جگہ مدرسے میں ہاسپٹل ہے اندر ہی ہے، بعض جگہ اسکول ہوتی ہے، ITI ہوتی ہے، اس طرح کا جو غیر تدریسی اسٹاف ہوتا ہے یا اس نوعیت کے کوئی ادارے اندر قائم ہے، ITI ہے، اسکولز ہے، اسکول ہے، تو ان کا اسٹاف رہتا ہے، تو وہاں کوئی جگہ متعین کر کے وہاں دوسرا گشت کر لیں اور ان پر محنت کر لیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ بھائی کریں گے؟ کون کون کریں گے؟ ہاں، اس کو پابندی سے کرنا ہے۔ ان سارے کاموں میں جو آپ کی روزانہ کی ملاقات، جس کو میں نے شروع میں عرض کیا، وہ اگر پابندی سے ہو رہی ہے تو دوسرے سارے کام انشاءاللہ اپنی جگہ باقی رہے گا۔ اس لیے اس پر خوب کوشش کریں کہ 2-2 3-3 کی جماعت بنا کر آپ اپنی ملاقاتوں کا نظام مضبوط کریں روزانہ کی، اور اس کی کارگزاری مشورے میں لیں۔ کمی ہے ترغیب دیں، کمی ہے تو ترغیب ہی ہے۔ رابطے کا یہ کام ہے۔ کیسا کام ہے؟ رابطے سے کرنا ہے، ترغیب کے راستے سے کرنا ہے، کمی بیشی ہے اس میں ترغیب دیں، اور ضرورت پڑے الگ سے ان کو لے کر بیٹھ کر حوصلہ افزائی کریں۔ کوئی ساتھی فعال تھے، پہلے کام میں جڑ رہے تھے، ابھی نہیں جڑ پا رہے تو ان کی ملاقات کر لیں، ان کو کوئی بات پیدا ہو گئی، کسی سے تکلیف پیدا ہو گئی تو معافی مانگ لیں، تاکہ کام ہمارا جاری رہے، ساتھی بڑھتے رہے۔
ہاں سال بھر ہماری شروع سال سے کوشش کریں، بقرعید کے بعد بھی ساتھی جمے رہیں، سالانہ میں بھی جمے رہیں، امتحانات وغیرہ کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت محنت بڑھانی ہوتی ہے تعلیمی لائن سے، تو ضرور خوب محنت بڑھاوے، اس کی ترغیب دیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ سارا ہی بالکل بند ہو جاوے، کیونکہ تو پورا 20 منٹ کا کام ہے. کتنا ہے یہ؟ امتحان ہو غیر امتحان ہو ہر وقت آسان ہی رہے ایسا نظام. دورے والے ہوں، افتاء والے ہوں، تخصص والے ہوں، فارسی والے ہوں، عربی والے ہوں، سب کے لیے آسان نظام ہے، کیونکہ 5 منٹ اور 10 منٹ یہ مشکل نہیں. اور ملاقات اگر کوئی صبح نہیں کر پاتا شام کو کر لے، کوئی شام کو نہیں کر پاتا تو عشاء بعد کر لے، کوئی وقت کی تعین نہیں ہے. بعض مرتبہ تجوید وغیرہ کے گھنٹیاں ہوتی ہیں چھٹی کے بعد فوراً، تو کہتے بھائی ہم نہیں دے پا رہے، تو ان کو سمجھائے بھائی آپ عصر کے بعد دے دو، عصر بعد بھی وہ نہیں دے پا رہے تو عشاء کی چھٹی کے بعد آپ 10 منٹ آپ دے دیں، اور آپ کے ذمے کمرے، ان کمروں کے جو بچے ان سے آپ ملاقات کریں. تو اس کو آسان بنا کر پیش کریں، اور اس میں جو آپ حضرات ہیں جو پابندی سے جڑنے والے ہیں، آپ کو تھوڑی قربانی کے ساتھ کرنا ہوگا. اس کبھی کبھار جمعرات جمعہ میں آپ کو قربانی زیادہ دینی پڑے گی. روزانہ کے حساب سے تو آپ کو 10 منٹ ہی دینے ہیں، لیکن جمعرات جمعہ میں چھٹی ہے تو اس میں آپ چند طلبہ کی ملاقاتوں کا تقاضا تک، بھائی سال کی تشکیلیں ہیں، وصولی کرنی ہے، یا کوئی حلقے کے ساتھ ہی پابند نہیں ہو رہے ہیں تو ان کو ملاقاتیں کرنی ہیں، یا دیگر مدارس کے تقاضے آپ کے ذمے ہوتے ہیں، جیسے بابیل ہیں، کنتھاریا والے، جمبوسر والے ہیں، کچھ اپنے قرب و جوار کے مدرسے سنبھالتے ہیں تو ان کے پاس جانا ہے. تو ایک ہفتہ تو آپ نے 24 گھنٹے لگایا، دوسرے ہفتے آپ کا انجمن تھی، آپ نے انجمن میں شرکت کر لی مغرب کے بعد، اور قریب میں کوئی مدرسے جانا تھا، عشاء بعد چلے گئے وہاں، 2 3 4 پرانے ساتھیوں کی جماعت بنا لی اس میں. تو اس طرح سے کام کے ایسے چھوٹے موٹے پھر تقاضے ہوں گے، تو اس میں آپ کو اپنی حاجتوں کو قربان کرنا، اپنے ذاتی تقاضوں کو قربان کرنا ہے، گھر جانے کا، دوستوں سے ملنے کا تقاضا ہے، اس کو قربان کرنا. تعلیم قربان نہیں کرنی، کسی بھی صورت میں تعلیمی نقصان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ طلبہ کے جو ہے نا اچھے سے اچھے نمبرات آنے چاہیے، اچھے سے اچھے نمبرات آنے چاہیے، ہاں معیاری نمبر ہونے چاہیے سب کے. تو اس سے جو ہے قدر بڑھے گی، دوسرے طلبہ میں بھی تعلیمی ماحول اچھا ہوگا. ہمارے اس کام سے یہی مطلوب ہے کہ اس سے تعلیمی ماحول بھی اچھا بنے گا، کیونکہ طلبہ جو ہے ایران توران سے، لایانی سے بچیں گے تو ظاہر بات ہے تعلیم میں زیادہ توجہ دیں گے، اعمال میں زیادہ توجہ دیں گے، تو تعلیمی معیار بھی بلند ہوگا، اخلاقی معیار بھی بلند ہوگا، اعمال کے اعتبار سے رغبت اور شوق بڑھے گا. تو وہ ہماری عملی دعوت ہوگی سارے طلبہ کے لیے، ایک عملی دعوت ہوگی، اور ہمارا یہ ادارہ ایک عملی دعوت بنے گا دوسرے اداروں کے لیے. دیکھو نماز اعمال کی بھی پابندی ہے، ذکر و تلاوت کی بھی پابندی ہے، اور اسباق کا بھی اچھا اہتمام ہے، تعلیمی معیار بھی طلبہ کا بہتر ہے، تعلیمی معیار بھی بہتر ہے. چھوٹے مدرسوں سے جو بڑے مدرسوں میں جائیں گے تو وہاں بھی دیکھو فلاں مدرسے سے آئے ہیں یہ، اور ماشاءاللہ ان کا تعلیمی معیار، اخلاقی معیار اچھا ہے. تو ایک اچھی دعوت بنے گی اور ایک اچھا ماحول وجود میں آئے گا اس کے ذریعے. تو اس لیے کوشش کریں اس کی، ہاں، اور آپس میں پیار محبت سے رہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف نہ کریں. یہ کام پورا مشورے سے بندھا ہوا ہے، اس لیے دعوت کے جو امور ہے اس میں مشورے کی پابندی کریں، پوری پابندی کریں. کوئی بھی بات ہے تو بغیر مشورے کے اس کو آگے نہ بڑھا، بلکہ جو مذاکرات وغیرہ ہیں وہ جو بزرگوں کا طریقہ ہے اسی ترتیب پر اس کو باقی رکھیں. ہر کام کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، تو اس کا ایک طریقہ ہے. جیسے میں نے کہا 6 صفات کو فضائل کی روشنی میں لینا ہے. یہاں تنقید نہیں ہے، تنقیص نہیں ہے، تحقیر نہیں ہے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاویں، آپس میں پیار محبت سے رہیں. کوئی بات ہوئی رفع دفع کرے، درگزر کرے، یاد نہ رکھیں. اور دوسری کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں ہم مشغول نہ ہوں جو یعنی غیر ذمہ دارانہ چیزیں ہیں، کھیل کود ہیں، لایانی ہیں، یا دیگر ایسی چیزیں جو مدرسے کے قانون کے خلاف ہے، یا اساتذہ کی اس میں کوئی ہدایات ہے اس کے خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو اس قسم کی کوئی چیز وجود میں نہ آئے. اپنے کوئی ساتھی اگر مشغول بھی ہے اس میں تو اس کو سمجھاوے. مدرسے میں موبائل کی پابندی ہے تو پابندی باقی رکھے. انہوں نے انتظاماً ہم کو اس سے منع کیا ہے تو ہم رکے رہیں گے اس سے. ہمارے اور کوئی دوست ساتھی ہیں تو ان کو بھی سمجھائیں گے بھائی دیکھو مناسب نہیں ہے، ہاں محبت سے سمجھائیں گے. تو اس لیے جو اصول آداب مدرسے کے ہیں، انتظام کے ہیں، تو اس کی پورا خیال کریں. اپنے کام کی کارگزاری وقتاً فوقتاً آپس کے مشورے سے جماعت بنا کر، حضرت محتمیم صاحب ہیں، حضرت شیخ الحدیث صاحب ہیں، مدرسے میں بڑے اساتذہ ہیں،
انتظامیہ میں سے اگر کوئی اس نوعیت کے لوگ ہیں جن کے پاس جانا ضروری ہے تو اپنی کارگزاری ان کے سامنے پیش کریں. اپنی جو کارگزاری، جیسے آپ جماعتوں میں جا کر آئے، جن علاقوں میں آپ کام کر کے آئے تو وہاں کی کارگزاری پیش کر دیں، دعا کی گزارش کریں. یہ ہمارے بزرگوں کا معمول رہا کہ ہمیشہ اپنے بڑوں کے سامنے اپنے کام کی کارگزاری پیش کرتے رہے اور ان سے ان کی دعائیں لیتے رہیں. تو اس لیے ابھی یہ شروع سال ہے، آپ لوگ جا کر آئے جماعتوں میں رمضان میں تو کارگزاری 2-3 ساتھیوں کی جماعت بناوے، جو جیسے مناسب ہو. اگر تحریری پیش کرنا ہے تو اس طرح کر دیں، تقریری پیش کرنا ہے تو منہ زبانی ان کے سامنے پیش کریں، ان کی دعائیں لیں. کوئی نصیحت کرے تو نصیحت قبول کریں، کسی چیز پر تنقید کرے تو جواب نہ دیں. بعض مرتبہ کہ بعض حضرات کوئی یہ ہوتی ہے کہ کوئی کارگزاری غلط پہنچ گئی، کوئی کارگزاری غلط ان کے پاس پہنچ گیا، کوئی اور بات ہو گئی، کچھ تنقید کر دی تو خاموشی سے سن لیں، جواب نہ دیں، حجت بازی نہ کرے کسی سے. ہاں، کام کے جو اصول آداب ہیں اس کی رعایت کے ساتھ ہم اپنے طور سے کام کرتے رہیں گے. اور اس کام میں یہ ہے ہمیشہ جھیلنا ہی پڑا ہے، ہمیشہ کیا ہونا پڑا ہے کہ جھیلنا پڑا ہے. ہاں، اپنوں کی طرف سے بھی بعض مرتبہ دوست اور ساتھیوں کی طرف سے تان تشنی ہو جاتی ہے، بہت بڑا صوفی صاحب بن گیا ہے، چلا لگا کر آیا ہے، تو ایسا بھی ہوگا. مدرسے میں کام کرنا تھوڑا اس نوعیت سے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو قدم اکھڑ نہ جاوے. ہم کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ بولو نا بھائی، اللہ کے لیے کریں. کوئی صوفی صاحب کہے گا تب بھی کہیں گے، اور کوئی مبلغ اعظم کہیں گے تب بھی کریں گے. بھائی ہم تو کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے. ہماری تو کوئی غرض نہیں اس سے اور کہ اللہ خوش ہو جاوے، اللہ ہم سے راضی ہو جاوے، ہم اپنے اعزاز سے عمل پر پڑ جاوے، اور جو ذمہ داری ہمارے ذمے ہے لوگوں تک پہنچانے کی وہ ذمہ داری بھی ادا ہو جاوے. اس کے لیے گھبرا نہ جاوے. کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے زور سے تنقید کر دی، یا کسی نے کوئی جملہ ایسا کس دیا تو اس سے گھبراوے نہیں. ہاں، بلکہ ہمت کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے، استقامت کے ساتھ کرنا ہے. ہاں، کیسے کرنا؟ استقامت سے کرنا. کوئی اصلاح کی بات کر رہا ہے تو فوراً قبول کر لیں گے کہ بھئی کوئی ہماری غلطی ہو رہی ہے، کوئی چوک ہو سکتا ہے، تو ہم اس کو قبول کریں گے، سر پہ رکھیں گے، وہ ہمارے محسن ہوں گے. لیکن اگر کسی نے کچھ تان تشنی کر دی، کوئی ایسا کلمہ کہہ دیا جو ہم کو، تو اس کو برا نہ مانیں، اس کو برا نہیں مانیں گے. یہ سمجھیں گے کہ بھئی وہ ہماری اصلاح کی نیت سے کہہ رہے ہوں گے لیکن وہ کہنے میں غلطی ہو گئی. تو اس طرح اچھی تعبیر کر لے، اپنے آپ کو سمجھا دیں. کس کو سمجھا دیں؟ بولو نا بھائی. یہ زیادہ آسان ہے بمقابل سامنے والے کو سمجھانے کے. کس کو سمجھانا زیادہ آسان؟ اس لیے تبلیغ میں بحث و مباحثہ نہیں ہے، عمل سے اپنا کام سمجھانا ہے. کیسے سمجھانا ہے؟ عمل سے. اس کے عمل اور اس کے ثمرات، اس کے فوائد جو ہیں انشاءاللہ اس سے سب کو سمجھ میں آئے گا. کسی کو انشراح نہ ہونا نہیں ہوگا، لیکن ہم کام کرتے رہیں گے، اچھا سے اچھا کام کریں گے، انشاءاللہ انشراح ہو جائے گا. کسی طالب علم کو بھائی اوپر درجے کا طالب علم ہے، اس کو نہیں انشراح ہو رہا ہے، تو ہم بحث و مباحثہ نہ کر، اپنا کام پیش کرتے رہیں، ان کا اکرام کرتے رہیں، موقع ملے خدمت کرتے رہیں، تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے. اور دعا مانگتے رہیں جو ہمارے بس میں ہے. باقی کسی کو زبردستی سمجھا دینا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. بحث و مباحثہ کرنا اس کام میں گنجائش نہیں ہے کہ مباحثہ کرے، دلائل پیش کرے ان کے سامنے، بلکہ تو ایک عملی کام ہے. عمل سے ہی انشاءاللہ اگر ہم کرتے رہیں اور اچھا کریں گے تو ہماری عملی زندگی، ہماری اخلاقی زندگی، ہماری قربانی، ہمارا مجاہدہ جو ہے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن رنگ لائے گا. اور ان ساری محنتوں کے بعد سب سے بڑی جو طاقت ہے ہمارے پاس وہ دعا کی طاقت. کون سی طاقت ہے؟ کہ دعا مانگتے رہیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ کو منائیں گے. اس لیے کہ نبیوں کی دعوت کے بعد دعا کی طاقت انہوں نے استعمال کی. اور حدیث میں آتا ہے دعا سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہاں، اور یہ بہت زبردست ہتھیار ہے. دنیا کے جتنے ہتھیار ہیں، ظاہری مادی ہتھیار، وہ سارے فیل ہو جاتے جب دعا والی طاقت کام کر جاتی ہے. ہوتا ہے نا. اور سارے نبیوں کی دعا کی طاقت سے ہی حالات بدلے ہیں. آپ دیکھیں گے انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں ان کی ساری محنت، جد و جہد کے بعد جب انہوں نے اپنی دعا کی طاقت کا استعمال کیا ہے تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے سے ہلاک ہوا تھا. بولو نا بھائی. موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی جو طاقت کی دعا ہوئی، فیصلہ ہو گیا کہ اب اس کو ہلاک کرنا ہے. اللہ کے وہاں فیصلہ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد مفسرین کہ تقریباً 40 سال کے بعد وہ معاملہ پیش آیا جس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوئی ڈنڈا مارو. لیکن اصل طاقت کون سی تھی؟ وہ دعا ان کی قبول ہو گئی تو اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اس کو ہلاک کرنا ہے. ایسے ہی
یونس علیہ السلام کو نجات مل گئی، کیسے ملی؟ دعا کی طاقت سے ملی. حضرت آدم علیہ السلام کے قصور کی معافی کیسے ہوئی؟ کہ دعا کی طاقت کا استعمال ہوا. بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصرت اور مدد آئی وہ کیسے آئی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. پھر آیتیں آئی کہ آپ گھبرائے نہیں، آپ فکر نہ کریں، فرشتوں کے ذریعے سے ہم آپ کی مدد کریں گے. تو سب سے بڑی طاقت، اپنے لیے بھی دعا مانگیں، اپنے دوستوں ساتھیوں کے لیے بھی دعا مانگیں گے، اور پوری امت کے لیے دعا مانگیں گے، سب کے لیے مانگیں گے، پورے وسیع ظرف کے ساتھ، وسیع دل کے ساتھ، اللہ سے پر امید رہ کر انسانیت کی ہدایت کے لیے دعا مانگیں. جو نبیوں کے اندر کی فکر ہوتی تھی کہ سب کو ہدایت مل جائے، سب کو ہدایت مل جائے، اور مغفرت کی دعا مانگیں گے. ایسے جو اپنی حاجات ضروریات ہیں ابھی سے اللہ سے مانگنے کا ماحول بناوے، چھوٹی ضرورتیں بھی ہو بڑی ہو. فوراً گھر پر فون نہ کریں، بلکہ پہلا رابطہ کہاں کریں گے؟ اللہ کے. اور جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ وہی رابطہ کافی بھی ہو جائے گا. توکل جتنا بڑھتا جائے گا دھیرے دھیرے تو انشاءاللہ وہ 2 رکعت اور دعا ہی کافی ہوتی جائے گی. اور وہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے جو سیکھنی ہے کہ ہم اللہ سے لینے والے بن جائیں. تو کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا. بھائی کوئی بات رہ جاتی ہو بس آپس میں جیسے پہلے سے ایک نظام چل رہا ہے کہ ہمارے جو بڑے مدرسے ہیں وہ اپنے قرب و جوار کے مدرسوں کے لیے نظام بناتے ہیں. تو شروع سال سے ہی کوئی نظام بنا لیں کہ بھئی اس ہفتے یہ 2 مدرسے کرنے ہیں، آئندہ ہفتے یہ 2 مدرسوں میں جانا ہے، اور اس حساب سے جو پرانے طلبہ ہیں ان کی جماعتیں بنا لیں. اور جس طرح کا تقاضا ہے، کسی جگہ 2-3 بار جانا پڑے گا، کوئی مدرسہ وہ ایک ہی مرتبہ گئے اور کام ہو جائے گا کہ وہاں پہلے سے تھا، خالی فکر دلانی تھی، کھڑے ہو گئے. اور بعض جگہوں پر 2-3 بار جانا پڑے گا. تو اس لیے اس کی کوشش کریں آپس میں ہی مدرسے میں اس کا مشورہ کر لیں. اور جو ہے بہت زیادہ آپ حضرات جو ہے مقامی ذمہ داروں سے بہت زیادہ رابطہ نہ رکھیں. ہاں اتنا رابطہ رکھیں کہ جس سے ہمارا کام چل جائے. کہ شروع سال میں جماعت بنائی، جیسے رخوں کا مسئلہ تھا تو رخوں کا جو مسئلہ ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر حل کر لیا. اور بہت زیادہ ان کی آمد و رفت بھی نہ ہو مدرسے میں، مقامی حضرات کی آمد. ہاں حسب ضرورت مشورہ کرتے رہیں. اور اس میں خاص کر جو ذمہ دار علماء حضرات کے رابطے میں ضلعوں کی سطح سے، جیسے ادھر ڈابل، نوساری اور سورت کے جو مدرسے وہاں جو حضرات رابطے میں، ادھر بھروچ کے مدرسے وہاں جو ہے، تو وہ جن حضرات سے آپ کا رابطہ ہے پہلے سے، یا آپ کا ابھی نہیں، آپ سے پہلے جو طلبہ فارغ ہو کر اس سال نکل گئے تو ان سے معلوم کر لیں بھئی کیا نظام رہتا ہے اس میں. ان سے جو رابطے کی جو شکلیں ہیں اسی رابطے کے اس سے باقی رہیں اور اپنا کام کے لیے مشورہ کر لیں. پھر آپس میں آپ خود ہی اپنا کام چلاتے رہیں. قابل مشورہ چیز میں ضرور مشورہ کریں اور حد سے زیادہ رابطہ نہ کریں، نہ وہ ان کی آمد و رفت زیادہ ہو تاکہ آپ کو یکسوئی رہے کام کرنے میں، اور کام جو ترتیب مذاکرہ ہوتا ہے پورا ابھی ہو چکا. اس میں کوئی چیز سمجھنے سمجھانے کی باقی رہ گئی ہو تو ابھی بہت سارے ہمارے ذمہ دار حضرات اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، علماء ہیں، بعض مدرسین ہیں اداروں کے جو ماشاءاللہ سال بھر فکروں کے ساتھ چلتے ہیں. تو ان سے رابطہ کرتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھ لیں. نہیں سمجھ میں آیا تو ضرور سمجھیں، 2 بار نہیں آیا تو تیسری بار سمجھیں، 3 مرتبہ تو چوتھی بار پوچھ لیں. ضرور پوچھیں. کام کرنا ہے اچھا سے اچھا کرنا ہے، مشورے سے کرنا ہے، لیکن مدرسے کے اصول آداب کی پوری رعایت، مدرسے کی نزاکت کی پورے سامنے رکھتے ہوئے کرنا ہے. تو کریں گے انشاءاللہ اس طرح سے. اللہ پاک توفیق عطا فرما. اور کوئی بات ہے؟ مولی عمر ہے، مفتی معاذ صاحب، کوئی بات قابل مذاکرہ؟ اللہ پاک توفیق عطا فرما. بس اب آئندہ جو ہماری تشکیل ہوگی نا، بقرعید کی تشکیلیں کریں، عشرے کی. بہت سے طلبہ چلے میں نہیں جا سکے سالانہ میں، اور جو گئے تھے ذمہ دار وہ تو بقرعید میں بھی عشرہ لگا دیں تاکہ نئے طلبہ کچھ ہمیں ہاتھ لگے، ان کے ساتھ محنت کا موقع مل جائے. ابھی سے اس کے عزائم تو کر لیے ہوں گے نا، ابھی بقرعید کے عزائم کیے تھے ابھی. اللہ توفیق عطا. جی ہاں بھائی، مفتی صاحب نے جو یاد دہانی کی ہے کہ ہمارے جو انفرادی معمولات ہیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا نہیں ہے کہ بھئی لمبی اوابین تو ہم نہیں پڑھیں گے اس وقت کیونکہ فوراً وہاں تکرار کا وہ ہوتا ہے، لیکن ہم جتنی دیر مسجد سے درسگاہ تک جانے میں لگاتے ہیں ویسے عام دنوں میں، تو اتنی دیر میں ہم مختصر تو پڑھ سکتے ہیں. ارے بھائی پڑھ سکتے ہیں. تو معمولات جو ہیں، تسبیحات ہیں، باقاعدہ اگر ہم بیٹھ کر نہیں تو اثر بعد چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں.
تو معمولات کی بھی ابھی سے پابندی کریں. اللہ توفیق دے. تہجد مختصر صحیح تہجد کی اگر پابندی ابھی سے کر رہے ہیں تو بہت بڑی سعادت ہے, بہت بڑی. اس وقت فجر کی اذان اقامت کے درمیان میں لمبا وقت ہوتا ہے, اسی وقت معمولات پورے ہو جائیں گے. تو اس لیے انفرادی جو معمولات ہیں اس کا بھی ہم حتی المقدور کوشش کریں. اس وقت تعلیم مقدم ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ اتنی توجہ اس پر ہو گئے کہ ساری چیزیں چھوٹ ہی گئی بالکل. تو مختصر صحیح ہم نوافل ہیں, تسبیحات ہیں, تلاوت ہیں, جو طلباء کا دور سنانے کا ہے تو پابندی سے اپنا دور سنانے پر توجہ دیں. تو اس سے انشاءاللہ ہماری روحانی ترقی بھی ہوتی رہے گی, اللہ کے ساتھ کا ہمارا تعلق بڑھتا جائے گا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بحث و مباحثہ کسی بھی چیز میں نہ کریں, کسی بھی موضوع پر بحث و مباحثہ ہمارا نہیں ہے, بلکہ ہمیں عملی کام جو ہیں اس کو کرتے رہنا ہے اپنے اعتبار سے. اور اپنی جو مذاکرات بیانات ہے اس میں فضائل کی 6 صفات کو فضائل کی روشنی میں, اب فضائل میں اس کے جو ہیں صحیح روایات احادیث ہیں تو ہم حتی المقدور, یہ تو سب طلباء علماء ہی ہیں, کوشش کریں اس کے فضائل میں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اکثر جو چیزیں دعوت کے اعمال ہیں اس کے لائن کی چیزوں کو پیش کیا ہے, اندر اس کی روایات بیان کی ہیں, تو اس کو مطالعہ اچھی طرح سے کر کر ہم بات کریں. سنی سنائی باتیں نہ کریں. سنی سنائی بابے جماعت میں گئے تھے, کسی ذمہ دار ساتھی نے بیان کیا تھا, لیکن وہ سنی ہوئی بات ہے. اور ایک ہے کہ پڑھی ہوئی بات ہے, پڑھا ہوا پکا لکھا ہوا ہے. تو اس کی کوشش کریں کہ پکی ٹھکی بات ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری بھی حفاظت رہے گی, کام کی بھی حفاظت رہے گی. اللہ پاک توفیق عطا فرما. اور کوئی بات ہے؟ اور بھائی جیسے مدرسے کے اصول, قانون, قواعد, ضوابط جو ہیں نا وہ سب سے اوپر ہے. وہاں رہتے ہوئے ہمیں ان ساری چیزوں کی پابندی سے کام کرنا. کام کے بھی کسی تقاضے کے اس میں آ کر ہم قانون نہ توڑے مدرسے کا. اور دوسرا کہ ہمارا وقار باقی رہے, طلباء میں بھی, انتظامیہ میں بھی, اساتذہ کے سامنے بھی کوئی ایسا کام نہ کرے ہم کہ جو ہماری شان کے خلاف ہے. ایک تو طالب علم ہے, وہی سب سے بڑی شان ہے پہلی تو, کہ بھئی طالب علم ہے, طالب قرآن و حدیث ہیں, طالب علم ہے, تو وہی سب سے بڑی شان ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ نے توفیق دی مدرسے میں طلباء میں ایک دوسروں سے بات کرنے کی, تو یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے کہ ہم طلباء کے پاس جاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. تو اس میں اور زیادہ اس کا اہتمام کرنا ہوگا کہ ہم اپنا وقار باقی رکھیں. کوئی ایسی حرکت, ایسے کھیل کود میں نہ لگ جاوے جو مدرسے کے ماحول میں جو ہے وہ مذموم ہے, کہ بھئی کیا چیزیں اس میں جائز تو ہیں لیکن مدرسے میں منع ہے تو نہیں کریں گے ہم اس کو. بہت سے جائز کام بھی چھوڑ دینے پڑتے ہیں, بہت سارے جائز کام چھوڑ دینے پڑتے ہیں کہ ہیں جائز ہیں, لیکن اس وقت ہم اس کو نہیں کریں گے. تو اس لیے اپنا وقار باقی رکھیں. طلباء کے درمیان میں بھی کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس کے ذریعے سے وقار ختم ہو جائے. آدمی کا وقار بہت بڑی چیز, وقار عزت بنتے 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 ہیں, اور جب وہ نیچے آ جاتے ایک دم سے نیچے آ جاتا. اس لیے کوئی ایسی بات, کوئی ایسا بول, کوئی ایسا فعل ہمارا نہ ہو کہ جس سے ہمارا وقار مجروح ہو جائے, ہمارا وقار مجروح ہو جائے. وقار مجروح ہو گیا تو پھر کام کیا کر سکیں. اس لیے اسباق وغیرہ کی پابندی ہوگی تو انشاءاللہ اساتذہ کے سامنے آدمی کا وقار باقی رہے گا. کوئی پابندی ہے سبق کی, آدمی اچھی طرح یاد کر لیتا ہے. اور انتظامی امور میں آدمی پابند ہے تو محتمیم اور منتظمین کی نظر میں وہ آدمی رہے بھائی پابند آدمی ہے, کوئی شکایت نہیں ہے. اور طلباء کے ساتھ معاملہ اچھا ہے, ان کے ساتھ سلوک اچھا ہے تو طلباء میں آدمی کا وقار باقی رہے گا. کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا گاؤں والے بچے کا یا ضلع والوں کا تو ہم ان کی طرفداری فیور میں نہ اتر آویں, ہمارے گاؤں کا ہے, میرا بھائی ہے, تو اس میں پھر مسئلہ ہو. تو ہم تو درمیان میں رہیں, سمجھنے سمجھانے میں رہے, معاملے کو حل کرنے میں. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہو. پھر بھی بہت محتاط رہیں, ابھی سے اس کی عادت ہوئی تو انشاءاللہ ہمیشہ یہ چیز رہے گی. اور جو محتاط لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے کام کر جاتے ہیں, کریں گے انشاءاللہ. اللہ توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین. یا اللہ ہماری مغفرت فرما. یا اللہ ہم گنہگار خطا کار سیاکار ہیں. یا اللہ ہم سب کی پوری پوری مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی، عزیز اقارب کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے رشتہ داروں کی. یا اللہ پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما. امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر کرم فرما. یا اللہ پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما دیں. یا اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، ایمان کا کمال نصیب فرما، اپنی معرفت کا نور عطا فرما، حضور علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرما، آپ کی سنتوں کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اور آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ نفع والا علم عطا فرما، گمراہی اور ضلالت والے علم سے ہماری حفاظت فرما. عبادت کا ذوق عطا فرما، پانچوں وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما. یا اللہ اخلاق حمیدہ نصیب فرما، اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما. ہر ذی حق کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیرے جن بندوں بندیوں کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں اولا موت سے پہلے پہلے ادا کر دینے کی توفیق عطا فرما. کسی کے حق میں ہمیں ماخوذ نہ فرما. یا اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما، ریا اور شہرت کے ناپاک جذبوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام رذائل سے ہماری حفاظت فرما، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، حسد اور کینے سے، بغض اور عداوت سے، حب جاہ اور مال کے ناپاک جذبات سے. یا اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما. مولا تو ہی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے یا اللہ تمام رذائل سے ہماری حفاظت فرما کر. یا اللہ تمام شمائل ہمارے اندر پیدا فرما. یا اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. جان و مال تیری دی ہوئی امانت ہے مولا، اس کو علم سیکھنے میں اور یا اللہ دین کی خدمت میں لگانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جان اور مال کے ذریعے سے اللہ تجھے راضی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. مولا تو ہم سے راضی ہو جا، اور تو راضی ہو جائے ایسے اسباب میں لگنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. تیرے ناراضگی والے کاموں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. مولا تیری ناراضگی والے کاموں سے ہماری پوری پوری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما. امت کے حال پر رحم فرما. پورے عالم میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما. مسلمانوں کی جان و مال، ایمان، اعمال، عزت، آبرو کی پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے مدارس کی، مکاتب کی، یا اللہ دینی مراکز کی، مساجد کی، اور یا اللہ ہمارے علماء اور مشائخ کی پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ طلباء کی حفاظت فرما. دین کی خدمت گزاروں کی اپنے فضل و کرم سے پوری حفاظت فرما. مولا سب کو صحت، قوت، عافیت، ہمت نصیب فرما. سب کی بھرپور مدد فرما. قدم قدم پر مدد فرما، نصرت فرما، حفاظت فرما. اپنی تائید غیبی شامل حال فرما. مولا اپنی تائید غیبی شامل حال فرما. مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اپنی بھرپور مدد شامل حال فرما. مولا حرمین شریفین اور بیت المقدس کی حفاظت فرما. اس کے جوار میں رہنے والوں کی بھرپور مدد فرما. مولا اس کے جوار میں رہنے والوں کی بھرپور مدد فرما، ان کی نصرت فرما. تائید غیبی سے مالا مال فرما. یا اللہ تائید غیبی سے مالا مال فرما. یا اللہ تیرے ہزاروں بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کے ارادے کر رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں. مولا اس سال کے حج کو آسان فرما. یا اللہ سب کی حاضری آسان فرما، سب کی حاضری قبول فرما. ہمیں بھی بار بار مولا تیرے گھر کے آداب سے مؤدب ہو کر وہاں کی بار بار کی حاضری مقدر فرما. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے ساتھ
آپ کے دیار کی حاضری بھی اور آپ کے قبر اطہر کی زیارت ہمیں بھی نصیب فرما۔ یا اللہ دین کی فکروں کو لے کر، یا اللہ دین کی فکروں کو لے کر وہاں پر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما اور ہماری حاضری کو قبول فرما۔ مولا جو خدمتیں، کوششیں، کاوشیں تیرے دین کے نام پر ہو رہی ہیں، مولا سب کو قبول فرما، سب کی کفالت فرما، اپنے ما سوا سے مستغنی فرما، سب کو اخلاص و استقامت نصیب فرما۔ جب تک زندہ رکھے مولا دین کی خدمتوں میں لگے رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ جب موت کا وقت ہو کمال ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرما، سوء خاتمے سے ہماری حفاظت فرما۔ ہر اس موت سے جس سے حضور علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے مولا ہماری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، تیرے راستے کی موت عطا فرما کر حضور کے مبارک دیار میں صحابہ کا پڑوس نصیب فرما۔ آخرت کی منزلیں ہمارے لیے آسان فرما، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، شدت حساب سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی مبارک جماعت کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ مولا اپنے ہی فضل سے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔